تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، بچیاں پیچھے کر دیو، سمجھدار گیا جو بچے پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا اگے سفر کر لو تسی، اسی بھی سفر کر گیا خیر 2 فٹ دا سفر کر لو تسی، اگے آ جاؤ بچیاں پیچھے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله تعالى في مقام آخر: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول. آواز کھولو، تھوڑی آواز کھولو. وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك. بیس بھی طرح کاٹ رہا، بیس تھوڑی کم کر دے، آواز کھول رہے تھے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. کھول کے درود شریف سارے حضرات محبت نہ پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين. محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ. 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 عقیدتوں کے رہنما، عقیدتوں کے رہنما علی حسن معاویہ. عقیدتوں کے رہنما علی حسن. عقیدتوں کے رہنما، عقیدتوں کے رہنما علی حسن معاویہ.
علی حسن وہ نور حق سے پرزیا علی حسن معاویہ وہ نور حق سے پرزیا علی حسن معاویہ وہ اہل دل کے دل ربا علی حسن معاویہ وہ اہل دل کے دل ربا وہ اہل دل مل کے پڑھی اہل دل بیٹھے مل کے پڑھو وہ اہل دل کے دل ربا علی حسن معاویہ عقیدتوں کے رہنما علی یہ تیرے دل میں بغض ہے جو بولتا ہے روز روز یہ تیرے دل میں بغض ہے جو بولتا ہے روز روز یہ تیرے دل میں بغض ہے جو بولتا ہے روز روز ہے نفرتوں سے ماورا ہے نفرتوں سے ماورا ہے نفرتوں سے ماورا علی حسن معاویہ محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ عقیدتوں کے عقیدتوں کے رہنما علی حسن بچے بچے نو کلام یاد ہونا چاہیے ترانہ گلی گلی گونجے علی حسن عقیدتوں کے رہنما علی حسن عقیدتوں کے رہنما علی حسن جو ان کے نام سے چھڑے وہ خارجی وہ رافضی تین ناموں علی حسن معاویہ تینوں میں سے کسی کے ساتھ چھڑے جو ان کے نام سے چھڑے جو ان کے نام ملیے پڑھو پڑھو جو ان کے نام سے چھڑے جو ان کے نام وہ خارجی وہ رافضی ہے سنیوں کے بادشاہ ہے سنیوں کے بادشاہ علی حسن معاویہ ہے سنیوں کے بادشاہ علی حسن محبتوں کے پیشوا عقیدتوں کے رہنما یہ آج کل جو رفض اور خروج کا زمان ہے یہ آج کل جو رفض اور خروج کا زمان ہے ارے اٹھو پڑھو ذرا علی حسن معاویہ ارے اٹھو پڑھو ذرا علی اٹھو پڑھو ذرا ارے اٹھو پڑھو ذرا علی حسن محبتوں کے پیشوا علی حسن نبی کے سب صحابیوں کو جنتی کہیں گے ہم نبی کے سب صحابیوں نبی کے سب صحابیوں کو جنتی کہیں گے ہم عقیدہ یہ گئے بتا عقیدہ یہ گئے بتا علی حسن معاویہ عقیدہ یہ گئے بتا علی حسن معاویہ محبتوں کے پیشوا حدیث مصطفیٰ نے ان کی عظمت بیان کی حدیث مصطفیٰ نے ان کی عظمت بیان کی کتاب حق میں برملا کتاب حق میں برملا علی حسن معاویہ عقیدتوں کے رہنما علی عقیدتوں کے رہنما علی حسن اور یہ اصل میں یہ منقبت ہے کیا یہ ہر سنی کے دل کی آواز ہے اور ہونی چاہیے اور جو انہوں نے کہا نا کہ ارے اٹھو اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اندروں اٹھ جاؤ
بڑا سو لیا جی اندروں اٹھ جاؤ. ساڈے سٹیج تے سارا کچھ بیان ہوتا رہا ہے. ہوں ساڈے واسطے مصیبت بنیا سی آخی بھی ہے گل ہے ہی کوئی نہیں تے آدھے نے اگے تو بڑے بڑے فلاں 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 بیان کر کے ٹر گیا. تسی کوئی نیا جناب پڑھ لیا کوئی اور کوئی نئے درس وچ آئے ہو. یہ چیزیں ساڈے اپنے اندر یہ چیزاں اس طرح عام کیتیاں گئیں ساڈی سادگی دی وجہ تو, ساڈی بے توجہی دی وجہ تو, ساڈے اس شرافت دی وجہ تو لوگاں نے وہ چیزاں لیا کے ساڈے سٹیج تے رکھ دیتی ہیں اور اساں محبت اہل بیت وچ اکھاں بند کر کے قبول کر لی. اس واسطے اٹھنے دا دور ہے, بڑا نقصان ہو گیا. دیکھو یہ کہندے دل دی آواز ہے, کہندے نے غلام آل پاک نے لکھی عجیب منقبت. غلام آل پاک نے, غلام آل پاک نے لکھی عجیب منقبت. ہے کیا؟ ضمیر و دل کی ہے صدا, ضمیر و دل کی ہے صدا, ضمیر و دل, ضمیر و دل کی ہے صدا. علی حسن محبتوں کے پیشوا, علی حسن معاویہ عقیدتوں کے رہنما, علی حسن معاویہ. واجب الاحترام برادران اسلام احباب اہل سنت, بالخصوص جانب محفل شان محفل حضرت علامہ مولانا پیر محمد شفیق احمد رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ, دیگر علماء کرام, بزرگ اور نوجوان حضرات, آج کی یہ محفل مقدس جشن معراج خاتم المعصومین و عرس امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے. اللہ رب العزت انتظامیہ کی اس محبت کو, کوشش کو, انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک اللہ کریم عقیدہ اہل سنت پہ رکھے, حضور کی آل صحاب کا غلام رکھے. احباب ذی وقار, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ نظریہ ہے وہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. آپ کی شان و عظمت کی بھی باتیں ہوں گی, کچھ جو آپ پر بڑے بڑے اعتراضات ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ عرض کریں گے. لیکن پہلے اصل جو چیز ہے وہ اصول ہے. اگر بندہ اصول کے ساتھ بات سمجھے سمجھائے تو ایک اصول کی روشنی میں ہزاروں مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر صرف ہم فضائل بیان کرتے رہیں, ایسے ہی جوابات دیتے رہیں اعتراضات کے, تو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. بنیادی طور پر جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ ہر سنی کے ذہن نشین ہونا چاہیے, اپنے انداز میں, اپنی زبان میں. بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ ذہن میں یہ رکھیں, اللہ کریم جل وعلا نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. جس چیز کا تیرے پاس علم نہیں ہی ہے اس کے پیچھے مت پڑ. توجہ سے سنیں, جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ. آگے فرمایا کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا ان سب کے بارے میں, تمہاری سماعت کے بارے میں, تمہاری بینائی کے بارے میں, تمہارے دل کے بارے میں, زبان کی بات پہلے ہو گئی تو فرمایا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. توجہ فرمائیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم ہو تو بات کر, اگر علم نہیں تو بات نہ کر. بالخصوص دین کے معاملے میں مذاق نہیں ہے کہ جہاں دو بندے بیٹھیں وہاں مسئلے چھیڑ لیں اور گوگل کھول لیں
اس سے حدیثیں دیکھ کے آیات دیکھ کے اپنی مرضی کے ترجمے اپنی مرضی کی تشریح شروع کر دے، لوگوں کو گمراہ کریں۔ فرمایا نہ، تمہیں علم نہیں ہے تو کسی مسئلے کے پیچھے مت پڑ۔ اب اس کی تفسیر کے اندر مجموع البیان کے اندر طبرسی نے جو تفسیر کی وہ بڑی خاص ہے اور یاد رکھنے والی ہے، ہر سنی مفہوم اس کا ذہن میں رکھے۔ اس نے کہا ہے کہ جو ہماری جماعت ہے نا، وَقَدْ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ صَحَابِنَا بِهَذَا عَلَىٰ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ وَبِخَبْرِ الْوَاحِدِ غَيْرُ جَائِزٍ۔ طبرسی رافضی کہتا ہے، بہت بڑا ان کا مفسر کہتا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، اس سے ہمارے ایک جماعت نے، ایک دو بندے نے نہیں، مفسرین یعنی علماء کی ایک جماعت نے یہ بات کی ہے۔ کیا بات انہوں نے یہ کی ہے کہ قیاس اور خبر واحد، خبر واحد کا مفہوم اتنا ہی عوامی کہ بھئی جو ایک دو بندہ گل کرے، بات کرے کوئی، تو وہ خبر واحد ہے۔ کوئی معاملہ ہوا آپ کے ساتھ گاؤں میں روڈ پر، یہاں کے ایک بندہ آپ کو خبر دیتا بھئی اتھے ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، کوئی کہندا ہے اتھے بھئی بندہ قتل ہو گیا، کوئی کہندا ہے جی چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، یا اسی طرح کوئی بندہ تمہیں خبر دیندا فلاں بندہ شراب پی رہا سی، فلاں بندہ معاذ اللہ زنا کر رہا سی، فلاں بندہ اے کم کر رہا سی، فلاں بندہ رشوت لے رہا سی۔ سمجھا رہی گل؟ اگر ایک بندہ تمہیں آ کے دس تو یقین کر لو گے؟ بولو، تمہیں یقین آ جائے گا؟ دو کرن تے آ جائے گا؟ کچے ہی کام تسی آکھو کہ نہیں یار دل نہیں مندا، بالخصوص او بندہ جدے بارے وچ مشہور ہوئے کہ بندہ بڑا نیک ہے، مشہور ہوئے کہ بندہ بھئی بڑا نیک ہے، عالم دین ہے، پیر صاحب نے، نیک آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ آ کے کہتا ہے، دو بندہ تین کہتے ہیں، چار، پھر بھی آپ یقین نہیں کریں گے، کہیں گے نہیں بھئی میں نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا جب تک میں آنکھوں کے ساتھ دیکھ نہ لوں، کانوں کے ساتھ سن نہ لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ اب اس نے کہا قیاس اور خبر واحد، یہ خبر واحد ایک دو بندے بات کریں تھے، اس کے اوپر مشہور ہے، پھر تواتر ہے۔ تواتر یہ ہے کہ اتنے بندے بات کریں، کم از کم 10 کا بھی بعض نے قول کیا، 40 یا 30، جتنے بھی 10 بندے کم از کم اگر ایک بات کریں نا، ہم دیکھ کے آئے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے بھئی یقین ہو گیا، واقعی کام ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس وجہ سے کر کے کہتا ہے قیاس اور خبر واحد یہ برابر ہیں۔ توجہ کریں آپ دیکھیں اگر صحابہ اکرام کے بارے میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں وہ تو 95% وہ ہیں جو خبر واحد صحیح بھی نہیں ہوتی۔ ابھی معاملہ بڑا دور ہے، ابھی معاملہ بڑا آگے ہے، ابھی تو بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ انہوں نے قیاس کو، خبر واحد کو قیاس تک لے آئے، نیچے لے آئے۔ بھی خبر واحد کے ساتھ بھی کسی چیز کا وجوب ثابت ہے، کوئی چیز لازمی نہیں ہوتی۔ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لِأَنَّهُمَا لَا يُوجِبَانِ الْعِلْمَ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں علم کو واجب نہیں کرتی۔ یہ یقین کا، پختگی کا، قطعیت کا یہ فائدہ دونوں چیزیں، بولیے، یقین حاصل نہیں ہوتا، علم واجب نہیں ہوتا۔ تو جب تک علم واجب نہ ہو، یعنی یقینی علم حاصل نہ ہو، تو رب فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس کا علم نہیں ہے اس بات کے پیچھے مت پڑ۔ آگے دیکھیں کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے وَقَدْ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ عَنِ اتِّبَاعِ مَا هُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ، کہتا ہے اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ جس بات کا تیرے پاس علم نہیں ہے، جو غیر معلوم چیز ہے، اس کی کبھی بھی اتباع تم نے۔ ساڑی حالت کی ہے، جن نے لایا گلی میں ادھر والی چلی، سنیوں کی حالت کیا ہے؟ کوئی ہمیں حوالہ زبانی پیش کر دینا، بھئی تاریخ کے اندر فلاں کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، تو اس وقت پریشان ہو جانے۔ کم از کم اتنی بات آپ یاد کریں، اتنی یاد رکھیں، آپ کہیں بھئی ہمارا عقیدہ اہل سنت کا تاریخ پر نہیں ہے، رب کے قرآن کی قطعیت پر ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل ہوا نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، خارجی نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، رافضی نہیں ہیں کہ سنی سنائی باتوں پر، ڈھوسلوں پر، ہوائی باتوں پر ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں۔ ہم نے جس کو مانا ہے قرآن کی بنیاد پر مانا ہے۔
اور قرآن کہتے ہیں جو تواتر کے ساتھ ہمارے تک پہنچا ہے، ایک ایک آیت متواتر ہے۔ قرآن کی جو تشریح ہے وہ ہے یہی کہ یعنی ایسی کتاب جو دو تختیوں کے درمیان تواتر کے ساتھ منقول ہو کے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ قرآن کا کیا ہے معنی، قرآن کی تعریف ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جو تواتر کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ ہم تک پہنچا وہ ہے قرآن۔ اب قرآن کا مقابلہ وہ چیز کرے گی جو قرآن کی طرح مضبوط ہوگی۔ تاریخ تو بڑی دور کی بات ہے، خبر واحد آپ نے سن لیا، بخاری شریف کے اندر موجود اور روایت ہے۔ بولیے بولیے کہاں ہو؟ مسلم کے اندر ہو یا ان کی اصول کافی کے اندر ہو؟ تو ہم بات ایسے نہیں مانتے، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا یہ قرآن کے مطابق ہے، کیا یہ اہل سنت کے اتفاق یا اجماع یا جو عقائد ہیں ان کے مطابق ہے، تو پھر ہم لیتے ہیں۔ نہیں تو اس میں ہم تعویل کرتے ہیں، اس کی توجیہ کرتے ہیں، اس کا معنی مفہوم بیان کرتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک ذہن ہمارا یہ بن چکا ہے شاید صرف اور صرف صحابہ کرام کے خلاف باتیں موجود ہیں کتابوں کے اندر، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، کتابوں کے اندر۔ یہ ہمیں ایک تاثر دے دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے خلاف کوئی بات نہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ کتابوں نے تو بھائی اس آل و صحاب تو بعد کی بات ہے، اللہ کے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ کتابوں نے تو اللہ کے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا، معاذ اللہ۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، سنا ہے آپ نے؟ اور سارے سنے ہیں نا؟ لیکن علماء سے پوچھے، محققین سے پوچھے، کیا یہ ہم تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے بھائی۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر اس چیز سے جو وقار کے خلاف ہو اور تنفر کا باعث بنے، نفرت کا باعث بنے، کراہت کا باعث بنے، وہ نبی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ نبوت کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا اگر نبی کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی۔ نبی ہر لحاظ سے اعلیٰ، افضل اور بہترین سے بہترین ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، نبیوں کی معصومیت پر تو اتفاق ہے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی۔ جو صحابہ کو نہیں مانتے، مخصوص ہستیوں کو معصوم مانتے ہیں، وہ بھی نبیوں کو تو معصوم مانتے ہیں نا، مانتے ہیں۔ ان کے خلاف باتیں ہیں نا بھائی، کتابوں کے اندر آ گئی۔ یہ جو ہے نا دوسرا طارق جمیل، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اس کا ایک کلپ ہے، آپ لکھیں گے تو آ جائے گا۔ اس نے معاذ اللہ یہ کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گدھے منہ کالا کر کے، نعوذ باللہ، یہ آپ لکھیں گے آ جائے گا، یوسف علیہ السلام کی گستاخی طارق جمیل سامنے اسی وقت آ جائے گا، ایک سیکنڈ کے اندر آ جائے گا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے مصر کے بازار میں پھرایا گیا۔ آپ کسی کا یہ ایمان تسلیم کرتا ہے؟ ہاں مانتے ہیں۔ آخر بدبخت نے کہیں پڑھا ہے نا، اس نے بھی وہ کتاب کے اندر ہی ہے نا۔ تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ بھئی ہمارا عقیدہ ہے قطعیت پر، قرآن کی بنیاد پر، قرآن کی محکمات آیات پر۔ اب اس کے مقابلے میں یہ عام کچی باتیں تو دور کی بات ہے، خبر واحد صحیح بخاری مسلم سے بھی کوئی روایت ہو جو بظاہر کسی صحابے کے خلاف ہے، ہم اسے بھی قبول ایسے نہیں کرتے، تعویل کریں گے، معنی اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، ہو جائے تو سبحان اللہ، نہ ہو تو ہم اس کو رد کر دیں گے۔ آپ دیکھیے مسلم شریف کے اندر روایت ہے، معاذ اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی مطلع شیر خدا کو ایسے 4 الفاظ کہے جو میں نہیں لے سکتا، میں یہاں نہیں بیان کر سکتا، اتنے سخت الفاظ ہیں جو حضرت عباس چاچا مولا علی کو کہہ رہے ہیں۔ کس کتاب میں؟ بولیے، مسلم کے اندر کس کتاب میں؟ آپ حضرت عباس چاچا کہہ رہے ہیں، کس کو؟ مولا علی کو۔ لیکن ہم انہیں قبول نہیں کرتے، بلکہ اس کے نیچے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شرح کی تو آپ نے فرمایا اسی حدیث کے تحت نیچے کہ جب اتنے سخت الفاظ آئے نا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم معصوم تو نہیں مانتے صحابہ کو، لیکن اس حد تک بھی ہم نہیں مانتے، معاذ اللہ فاسق بھی نہیں مانتے، اسی طرح گناہ پہ اڑ جانے والا بھی نہیں مانتے، بد اخلاق بھی نہیں مانتے۔ ہم معصوم نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں فاسق مانتے ہیں، ظالم مانتے ہیں، انہیں مغفور مانتے ہیں، متقی مانتے ہیں، عادل مانتے ہیں۔ اور متقی وہ نہیں ہوتا جو گناہ نہ کرے، متقی وہ ہوتا ہے جو گناہ پر نہ اڑے۔
بولیے بولیے، متقی کون ہے؟ جو گناہ نہ کرے؟ نہیں، جو گناہ نہ کرے وہ متقی نہیں، اس لیے کہ انبیاء کے بعد ہر بندے سے گناہ کرنا ممکن ہے، لیکن یہ ہے کہ گناہ پہ اڑ جانا یہ برائی ہے، گناہ ہو جانا برائی نہیں، ہو جاتا ہے، ہو گیا، لیکن اڑ جانا، اس کو پالیسی بنا لینا، ضد کر لینا، اصرار کرنا، تکرار کرنا، یہ چیز بری، اور یہ صحابہ کے اندر ہو سکتی؟ بولو بولو، یہ چیز صحابہ کے اندر؟ اب اس نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے، آگے انشاءاللہ معاویہ کی بات شروع ہونے والی ہے۔ آپ اس کے تحت فرماتے ہیں لَٰكِنَّ مَأْمُورُونَ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِالصَّحَابَةِ، آپ فرماتے ہیں ہمیں اس چیز کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم صحابہ سے اچھا گمان رکھیں۔ اب اس حدیث کے تحت جہاں عباس استلی کو بڑے سخت الفاظ کہہ رہے ہیں، اہل سنت کے منہ سے آپ نے کبھی سنے نہیں ہوں گے۔ ابھی میں نے حوالہ دیا، لیکن مجھے زبانی وہ الفاظ یاد ہیں، لیکن میں نہیں ان زبان پہ نہیں لا سکتا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اہل سنت کا دیکھیں نا، ہماری یہ شان دیکھیں، ہمارے نصیب دیکھیں، ہماری خوشبختی دیکھیں، ہم یہ نہیں کہ صرف حضور کے صحاب کا دفاع کرتے، ہم حضور کی آل کا بھی دفاع کرنے والے ہیں۔ اب یہ بھی مسلم شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں، لیکن نہیں، بات یہ ذہنوں میں ڈال رہا ہوں، میں اگر صرف فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں گا تو آپ کسی کو جو اعتراض کرے گا لاجواب نہیں کر سکتے۔ یہ بات اگر ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہوگا، بھئی کیڑی گل پہ کرنا ہے، تو خبر واحد بھی نہیں چل دی، تو کیڑیاں کہانیاں سنان آ گئے ہیں۔ اتنی بھی گل کر لو کہ تیری ابے دے بارے، تیری اما دے بارے، تیرے بھرا دے بارے، تیرے پیر دے بارے، استاد دے بارے کوئی بندہ ایویں ٹٹیا بھجا بندہ کو ٹوٹی بجی گل کرے تو ایویں اکھا بند کر کے قبول کر لینا ہے؟ آخر نہیں کردا تو پھر شرم نہیں آمدی حضور دے صحابہ دے بارے اکھا بند کر کے قبول کر لینا؟ اے بھی گل ذہن میں رکھنی، بھئی تیرے ابے تو کوئی الزام لوے، تیرے ابے اے کام کیتا ہے، تیری اما اے کام کیتا ہے۔ دیکھو نا اما عائشہ صدیقہ پر زبان چلاتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ تو مومنوں کی ماں ہے، اگر تسی اتنا اہل ہو تیری ماں تے کوئی الزام لاوے، وہ تو مومنہ دی ماں ہے نا بھائی، وہ تو قرآن دی قطعیت تو ثابت نا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، وہ تو قرآن ہے۔ تیری ماں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تیری ماں کی کیا حیثیت ہے؟ اور نبی کی بیویوں پر، نبی کے ازواج پر ہماری لاکھوں کروڑوں اربوں ماؤں کی عزتیں ان کے قدموں کی خاک پہ قربان ہو جائیں، اگر وہ زبان چلا سکتے ہیں عائشہ صدیقہ کے بارے میں، جو محبوب مصطفیٰ ہے، جو محبوب خدا ہے، جو محبوب خدا ہے، جو مصطفیٰ کی محبوبہ زوجہ ہیں، جن کی گود سے مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہوئے، جاتے ہوئے جن کے لعاب کو مصطفیٰ کے لعاب سے رب نے ملا دیا، جن کے سینے کے ساتھ لگ کے مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے، جو اتنی پاکیزہ، امام جعفر صادق بھی فرماتے ہیں لوگوں اما عائشہ صدیقہ کی طہارت کا یہ عالم ہے، رات کو رسولہ اگر تہجد پڑھتے ہیں تو جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے جہاں میرے قدم ہوتے ہیں وہاں مصطفیٰ نے سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جب سجدہ کرنے لگتے ہیں، حالانکہ میں کہتی ہیں حیض کی حالت میں ہوتی تھی پھر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوتی تھی، مصطفیٰ نماز کی حالت میں بھی مجھے چھو لیا کرتے تھے۔ یا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ صرف 5 ہستیوں کے لیے آئی ہے؟ اب بولو، یہ پہلے نبی کی بیویوں کے لیے آئی ہے۔ آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں امام نووی فرماتے ہیں لکنما مامورون بحسن الظن بالصحابۃ ونفی کل رذیلۃ عنہم، ہم پابند ہیں صحابہ سے حسن ظن رکھیں اور ہر بری چیز کو ان سے دور کرنے کی کوشش کریں، ہر گھٹیا بات سے ان کے دامن کو صاف اور پاک کرنے کی کوشش کریں۔ وَإِن سَدَّتْ طُرُقُ تَأْوِيلِهَا، اگر تعویل کے سارے رستے بند ہو جائیں، کوئی اچھا معنی نہ ہو سکے تو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں نَصَبْنَا الْكَذِبَ إِلَىٰ رُوَاتِهَا، ہم اس بات کو جھوٹا گمان کریں گے اور راوی پہ ڈال دیں گے، صحابی کو بچا لیں گے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اب میں نے بات شروع یہاں سے کی ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، رب فرماتا ہے جس بات کا علم نہیں اس بات کے پیچھے جو بات صحابہ کے خلاف کرے آپ کہیں بھئی تجھے پتہ ہے، تیرے بڑے بھی یہ لے گئے کہ خبر واحد صحیح بھی
یقین کا فائدہ نہیں دیتی، تو کچی باتوں سے کسی کے دامن پر داغ نہیں لگ سکتا، کسی کے ایمان پر، کسی کے کردار پر، کسی کے اخلاق پر، کسی کی سیرت پر کچی باتوں سے حرف نہیں آ سکتا۔ اگر آج کل عام بندہ مومن اس پر کوئی الزام لگانے کے لیے پکی بات چاہیے، تو جن کی صداقت، جن کا جنتی ہونا، جن کا متقی ہونا، جن کی رضا کا اعلان رب نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ بلکہ اتنا نہیں، وہ ہمارے دین کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارا آج کل کا پیر جو ہے نا، اس کی کل کی خبر نہیں، وہ کیا سے کیا ہو جائے، ہمارے مولوی کا پتہ نہیں کل سے کیا ہو جائے، لیکن صحابہ کے ساتھ رب نے وفات سے پہلے وعدہ فرما لیا، ان کے انجام کی بھی خبر دے دی، فرمایا تمہارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہے، تم آج بھی جنتی ہو، 10 سال بعد بھی جنتی ہو، کوئی 50 سال بعد فوت ہوگا وہ تب بھی جنتی ہے، کوئی 100 سال کا ہو کے دنیا سے جائے گا وہ تب بھی جنتی ہے۔ کیا کسی نے خوبصورت کہا، اس نے کہا تارے ہیں اور صحنے ہدایت کے پھول ہیں، تارے ہیں اور صحنے، سارے پڑھیں، تارے ہیں اور صحنے، تارے ہیں اور ادھی رات ہے کوئی نہیں ہو یار، تے شادہ بھی ٹائم نہیں ہوں سو گے، سست ہو گیا، کھول کے پڑھو یار۔ دو جڑے نے نا، اے تواڈے گاؤں، ایک اے تواڈا بکھاری، ایک دوسرا او تھنیل فتوئی، کی نہ ہوتا تھنیل فتوئی، اینا دوہاں دے سی جناب ذوق شوق اور کم اور خدمت مسلک اہل سنت والسلام پیش کر، بڑا دل خوش ہوندہ ہے، تواڈے او پوسٹاں وغیرہ نظر آندیاں رہندیاں اور بڑا دل خوش ہوندہ ہے، ارد گرد دوست دس دینے ماشاءاللہ، بڑا انتظام ہے، بڑا اہتمام۔ میں تو آج حیران ہویا کہ 3 خطیب ایک دن وچ رکھے، میں کہ یار مہربانی کرو، ایک بندہ ہی بڑا ہوندہ ہے، کھلا ٹائم ہوئے، عوام دی معاملات نے، بہرحال یہ تہاڈا اپنا انتظام ہے۔ تو تسی تو ماشاءاللہ بڑے ایک تاریخی یار ایک گاؤں ہے اور تاریخی ہستیاں ہو، اس واسطے ذرا ذوق دا اظہار کرو۔ تارے ہیں اور صحنے، تارے ہیں اور ہدایت کے پھول ہیں، تارے ہیں اور صحنے ہدایت کے پھول ہیں، تارے ہیں اور صحنے ہدایت کے پھول ہیں، تارے ہیں اور صحنے ہدایت کے پھول ہیں، میرے نبی کے سارے، میرے نبی کے سارے، میرے نبی کے سارے پڑھو، میرے نبی کے سارے صحابہ عدول ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ، ان کے مقام ناز پر شاہد کتاب حق، ان کے مقام ناز پر شاہد کتاب حق، ان پہ خدا کا فضل ہے، ان پہ خدا کا فضل ہے، ان پہ خدا کا فضل ہے، راضی رسول ہے، ان پہ خدا کا فضل ہے، راضی، پڑھیے پڑھیے، ان پہ خدا کا فضل ہے، راضی۔ حضرات گرامی، یہ عقیدہ اہل سنت کا کہ ہم صحابہ کے بارے میں کچی باتیں بالکل نہیں سنتے نہ کرتے ہیں، ان کی صداقت، ان کی سچائی، ان کی عدالت، ان کا ایمان، ان کا تقوی، یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اب قرآن کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز لانی پڑے گی، کوئی متواتر حدیث، کوئی روایت، معاذ اللہ اگر کسی صحابی کے ایمان پر بات کرنی ہے، اس کے کردار پہ بات کرنی ہے، تو ایسے یہ تاریخ کی گھڑی ہوئی باتیں، جھوٹی باتیں، ہمیں انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے خلافت و ملوکیت، یہ مودودی کی کتاب ہے۔ میں بتانے یہ لگاؤں کہ جو بندے قرآن کو چھوڑ کے تاریخ پہ یقین کرتے ہیں، پھر وہ کیسے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اب یہ ہے کیا
اصل میں حضرت معاویہ کی ذات پر حملہ کرنے کے لیے اس بدبخت نے لکھی تھی مودودی نے، لیکن جب اس نے تاریخ پر یقین کیا تو معاذ اللہ استغفر اللہ، مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ آپ کو بھی اس نے معاف نہیں کیا، حضرت علی کو بھی اس نے۔ مقصد یہ ہے صرف بات کا کہ جو قرآن سے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر، اب جب قرآن کی بنیاد پہ اس نے نہ مانا، تاریخ پہ یقین کیا اور جھوٹے راویوں کو اس نے سچا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ تاریخ ہے، تاریخ کے لیے اب جناب وہ جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جو آ گیا وہ مان لو۔ جب اس چیز پہ اس نے اپنی کتاب کی بنیاد رکھی نا، اس پورے مشن کی، تو اب بدبخت نے مولا علی شیر خدا کو بھی اس نے معاف نہیں کیا، بلکہ اس نے یہاں تک لکھ دیا، کہتا ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے، بات ہو رہی ہے مولا علی کی، کہ شہادت عثمان کے بعد چند وہ بندے جو حضرت عثمان کے قتل میں مشہور تھے، اشتر نخی، مالک بن اشتر اور اسی طرح محمد بن ابی بکر، ان دو کی یہ بات کرتا ہے۔ ویسے ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح ایسی روایت نہیں ہے کہ محمد بن ابی بکر شہادت قتل عثمان میں ملوث ہوں، روایتیں ہیں کہ انہوں نے کچھ ارادہ کیا یا اندر داخل بھی ہوئی، الگ بات ہے، لیکن وہی بات آ گئی کہ کچی باتیں کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے کے لیے کافی بات، وہ اصول اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جناب پیش کر دیکھو جی یہ محمد بن ابی بکر ابو بکر کا بیٹا عثمان کے قاتل میں شامل ہے، اگر اتنے عثمان اچھے تھے تو ابو بکر کا بیٹا وہ بھی حضرت علی کا پروردہ، پرورش اس نے مولا علی کی گود میں پائی ہے محمد بن ابی بکر نے، تو اب تربیت یافتہ مولا علی کا بیٹا ہے ابو بکر کا، تو وہ عثمان کے خلاف ہو گیا، تو کوئی بات تو تھی معاذ اللہ، وہ بھی کہا، تو آپ کہیے نانا ایسی بات نہیں، اگر مائی کا لال ہے دودھ پیا حلالی ہے، ایک صحیح خبر واحد لے کے اگلی بات پھر کی جائے گی کہ اس کی کیا حیثیت ہے، خبر واحد کی حیثیت ہے، وہ لاؤ نا پہلے، تو اگلی بات پھر ہوگی کہ اس کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ بھی کافی ہے کہ الزام لگایا جا سکے کہ محمد بن ابی بکر عثمان کے قاتلوں میں تھے۔ اب یہ کہتا ہے بتدریج وہ لوگ حضرت علی کے قریب ہوتے چلے گئے، حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے، اب اس نے ذمہ دار بنا دیا محمد بن ابی بکر کو تاریخ کی بنیاد پر، کہتا ہے حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث اشتر محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیے، حضرت علی نے گورنر بنا دیا ان دو کو، کہتا ہے تو اس وجہ سے قتل عثمان میں ان دو صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے، حضرت علی کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف ایک یہی بات نظر آئی جس کو غلط کہنے کے سوا چارہ نہیں، کہتا ہے حضرت علی نے یہ غلط کیا ہے۔ آپ بتائیے اب صرف حضرت معاویہ پہ زبان چلانے والے لوگ ہیں یا مولا علی پہ بھی چلانے والے ہیں؟ اب بولیے نا، یہ ذہن میں بٹھائیں بات، یہ بات سمجھے کہ صرف صحابہ کے خلاف باتیں ہیں، گھبرا جائیں، کوئی صحابہ کے خلاف بات آپ کہیں کہ اہل بیت کے خلاف کوئی بات نہیں، ہم تو بخاری مسلم اپنی کتابوں سے دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم ان باتوں پہ اعتماد کرنے والے نہیں ہیں، ہماری بنیاد قرآن ہے، ہمیں سکھایا ان کا ادب کیا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا یہ ہمارے دین کا واسطہ ہے، ان کے خلاف ہم اس طرح کی باتیں تو قبول ہی نہیں کرتے، ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے، یہ مت سمجھو کہ صرف حضرت معاویہ کے بارے میں تاریخ بڑی پڑی ہے، ایسے اختلافات تو آپس میں ہوتے رہے، حضرت امام حسن مولا علی میں اختلاف ہوا، حضرت عباس مولا علی میں اختلاف ہوا، فاطمہ زہرا حضرت مولا علی میں اختلاف ہوا، اب بولیے حضرت ابو بکر حضرت عمر میں اختلاف ہوا، بلکہ دیکھیے نا بنیاد جب قرآن ہے، اب کئی کہہ دیتے ہیں دیکھو جی تم کہتے ہو جی اجتہادی خطا تھی حضرت معاویہ کی، کیا اجتہاد جنگ تک بھی پہنچ جاتا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بعد میں بات ہے نا، پہلے نبیوں کی بات کریں قرآن سے، حضرت موسیٰ ہارون کا واقعہ پڑھ، موسیٰ ہارون کا واقعہ پڑھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ پڑھ۔ آج کل کے دو استاد دو پیر بھی یہ کام کریں نا تو ان کو پتہ نہیں کیا نام دیا جائے گا کہ دیکھو جی بڑے پیر صاحب جو ہے نا، پیر صاحب ان کے چھوٹے بھائی نے، یا وہ جو ہے نا جی سید صاحب، ان آپس میں یہاں تک پہنچ گئے کہ جناب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا، بالوں کو پکڑ لیا، یہ بات چھوٹی ہے؟ اب بولیے
بظاہر چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، یہ قرآن کے اندر ہے. آپ کس کو غلط کہیں گے؟ معاذ اللہ. حضرت ہارون علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے، کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. یہی وجہ ہے جی وہ جنگ تک بات پہنچ گئی تو اب اس نے کہا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے اس عمل کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اسی طرح آگے بھی ایک صفحے پہ یہی بات کرتا ہے علی المرتضیٰ شیر خدا پہ. اب سنیے کہ حضرت معاویہ سے اتنی دشمنی کیوں ہے. حضرت معاویہ سے اتنی دشمنی، ایک بات بتاؤں، حضرت معاویہ پہ زبان چلانے والا بندہ دنیا کے اندر سب سے بڑا کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا بندہ حضرت معاویہ پہ زبان چلانے والا ہے. جتنے جھوٹ حضرت معاویہ کے بارے میں گھڑے گئے کسی کے بارے میں نہیں گھڑے گئے. جتنے مظلوم حضور کی آل صحابہ میں حضرت معاویہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیے یہ اللہ کا نظام ہے. حضرت معاویہ خود بھی ایک شعر پڑھا کرتے تھے. آپ کہتے تھے اللہ جب کسی کی فضیلتیں ظاہر کرنا چاہے نا تو اس کے حاسدوں کے منہ کھول دیتا ہے. اس کے حاسدوں کے منہ، جب حاسدوں کے منہ کھلے تو غلاموں نے حضرت معاویہ کے دفاع کا بیڑا اٹھا لیا. اور یہ سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے یہ امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ القدسیہ. بھائی بات یہ ہے ان کے پاس ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، ایک تنظیم ہے. ہماری اوقات نہیں، ہم اتنا کام نہیں کر سکتے اتنا وہ کر سکتے ہیں. ہماری بات میں اتنا اثر نہیں تھا، ہم اتنا کام نہیں کر سکتے تھے. 50 سالوں تک بھی نہیں ہو سکتا تھا جتنا انہوں نے چند سالوں میں کر کے دکھا دیا. اس سے پہلے ہم نے ہوش سنبھالی. میرے والد صاحب امام مسجد ہے، میں نے چھوٹے ہوتے بڑے بڑے علماء کی میں نے تقریر سنی ہے سامنے بیٹھ کے. سید یعقوب شاہ صاحب کی میں نے سامنے بیٹھ کے تقریر سنی ہے. بڑے بڑے علماء کی. بالکل چھوٹا تھا اس بچے اتنا، یہ 8 سال کا، میں بھی 8 سال کا تھا، تقریر سننے لگا. آج تک 4-5 سال سے پہلے کبھی آپ نے، یہ بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے ممبر پہ کسی مولوی کو حضرت امیر معاویہ کی پورا موضوع لگا کے شان بیان کرتے دیکھا تھا کسی نے؟ وہ ہمارے مولوی آج بھی بیچارے کئی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ تو نام بھی نہیں لے سکتے چونکہ تعارف کیا کروایا گیا تھا کہ یہ یزید کا باپ ہے. بس اس سے آگے کچھ نہیں، یہ یزید کا باپ ہے، بس چپ رہو، بات نہ کرو. یہ بات ہی ایسی ہے، یہ معاملہ چھیڑنے والا نہیں، نہ غلط کہو نہ اچھا کہو، یہ کرو وہ کرو. آج تک ہم یہ بات سن رہے تھے. اب جب کتابیں دیکھی، علماء کی سامنے تشریحات دیکھی، ہم حیران رہ گئے کہ وہ مولوی جو قبروں میں چلے گئے اہل سنت کا کھا کھا کے وہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ جو اس وجہ سے، اس ماحول کی وجہ سے جو اہل سنت کے سٹیج پہ تھا، جو آج ایمان کی بازی ہار چکے ہیں. اہل سنت سے کٹ کے کوئی خارجی رافضی ہو گیا، اس کے ذمہ دار وہ مولوی ہیں. اگر ابو بکر صدیق کا دن آیا تو انہوں نے وہ غار والا واقعہ سنا دیا. افضلیت صدیق اکبر کو کبھی بیان، بولو کبھی بیان نہیں کیا. اگر جناب یہ مہینہ آیا تو یہی سمجھا گیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ اس مہینے میں معاویہ کا وصال ہے، سمجھا گیا یہ مہینہ حلوہ پوڑی والا ہے. اگر میلاد آ گیا تو صرف اتنا ہی پتا تھا بس جناب رسول اللہ آئے، اس طرح آئے، یہ ہوا وہ ہوا، یعنی ارحاسات اور اس طرح کے واقعات سنا کے چلو جی. اگر 11ویں شریف آئی تو وہی جناب مائی والا واقعہ جی، اس کی بچے کی برات ڈوب گئی جی، غوث پاک نے ترا دی. اس سے آگے کچھ نہیں. محرم آ گیا تو وہی کربلا کے جھوٹے واقعات، بے اصل واقعات. میں نے پچھلے دنوں یہی بات کی تھی، میرے خلاف بڑا پراپر ابھی کر رہے ہیں. اس نے کہا جی شہادتیں ہوئی نہیں. میں کہ پاگل دے پترو، تو کو بندہ یہ آکھے دن دے وقت، کوئی بندہ دن دے وقت تو آکھے بھئی وہ فلاں بندہ پیادہ ہے، بھئی انہوں دن کوئی نہیں رات ہے، تو تجھ یقین کر لے سو نہیں. ہوں کو بندہ تو آکھے وہ باہر بندہ کھلوتے آدھا ہے اے تو دیہڑ ہے رات نہیں، تجھے آکھے دے چل پاگل دے پتر، یا وہ پاگل ہے یا تو پاگل ہے. این ہو سکتا ہے انہوں میرا پیادہ ہے جی مزمل شاہ نے یہ کہہ دیا کہ کربلا میں شہادتیں ہوئی نہیں. میں نے کہا کیا بات؟ اور میں نے کہا تسی تہاڈی زبان بھی گل کی تھی، تسی کہہ دو شہادتیں بیان کریں جی، مولوی صاحب شہادتیں بیان کرو. میں نے کہا جو آج مولوی شہادتیں بیان کرتے ہیں ہمیں کوئی لا کے دکھائے یہ کس کتاب میں انہیں ملی ہیں، پیچھے سند کیا ہے، اس کا راوی کون ہے، کربلا میں کون اس طرح بیٹھ کے دیکھتا رہا ہے کہ کس طرح امام حسین نکلے ہیں، کس طرح گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، کس طرح آگے گئے ہیں. اور بھائی کون ہمیں بتائے،
وہ راوی بھی پکڑے سنیں، اگر بلکہ ایسا کوئی راوی ہو بھی نا تو میں اسے فاسق سمجھتا ہوں. کیوں؟ کہ وہ کیسا راوی تھا جو امام حسین کے ساتھ شریک نہیں ہوا، جنگ اندر شریک نہیں ہوا، دفاع میں شریک نہیں، بیٹھ کے جناب وہ کہانی کس سے بنانے کے لیے وہ تاریخ لکھتا رہا ہے. اور ایک اور آپ کو بات بتائیں سنیں، محققین جتنے علماء ہیں، جتنے محققین علماء ہیں نا، جتنے، آپ کسی کے منہ سے کربلا کی شہادتیں نہیں سنیں گے. آپ لے کے آ جائیں، یہ نیٹ کھول لیں، جتنے ملیں گے یہ قصے کہانیوں والے مولوی ملیں گے. کوئی محقق دین کی خدمت کرنے والا، کوئی ذمہ دار بندہ کبھی بھی شہادتوں کو بیان نہیں کرے گا. ہم نے محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات سنی ہے. کسی نے کہا حضور شہادت بیان کریں، واقعہ کربلا بیان کریں. آپ نے فرمایا واقعہ کربلا بیان کروں، سچا بیان کروں. سچی بات یہ ہے کہ جناب 61 ہجری کے اندر 10 محرم والے دن، جمعہ کا دن 10 محرم کو کربلا کے میدان میں امام حسین مظلوماً شہید کر دیے گئے. وما علینا الا البلاغ المبین. بس یہی واقعہ ہے، اس سے آگے ہمیں کوئی خبر نہیں کہ وہاں کیا ہوا. ہاں اتنا ہے کہ مظلوماً شہید ہوئے، یزید پلید کی حکومت میں شہید ہوئے. اتنی بات پکی ہے، یزید پلید کی حکومت میں امام حسین کو ظلماً شہید کیا گیا. اتنی بات، اس سے آگے ہمیں خبر. اب حضرت معاویہ رضی اللہ، میں کہہ رہا تھا سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا بے حیا، سب سے بڑا وہ بندہ جو اس معاویہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے. اور بنیاد کیا ہے؟ حسد. بولیے کیا ہے؟ آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے معاویہ، کہتے تھے اذا اراد اللہ نشر فضیلت، اذا اراد اللہ نشر فضیلت، اذا اراد اللہ نشر فضیلت طویت اطاح لہا لسانا حسودی. فرمایا کیا ہوتا ہے جب اللہ کسی کی فضیلتیں ظاہر کرنا چاہتا ہے جو چھپی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں حاسدوں کی زبان کھلتی ہے، کھول دیتا ہے. لوگ اس کے محبت کرنے والے، اس کے دفاع کرنے والے. اذا اراد اللہ نشر فضیلت، مل کے پڑھو، اذا اراد اللہ نشر فضیلت. یاد کر لو، اذا اراد اللہ نشر فضیلت، اذا اراد اللہ نشر فضیلت طویت اطاہا لسانا حسودی. فرمایا کیا ہوتا ہے؟ اس کی حاسدوں کی زبان کھلتی ہے. جب حاسدوں کی زبان کھلی، ایک پلید نے پنڈی کی سرزمین سے یہ بکواس کیا، اس نے یہ دروازہ کھولا، اس نے کہا نو ڈیمانڈ معاویہ. وہ بندر کے منہ والا کہہ رہا تھا میں ہوتا نا، سنیے، میں ہوتا نا تو میں حضرت علی کے گروہ میں ہوتا. میں کیا تو ہوندیوں تو وڈا یزیدی ہوندیوں. کہ تواڈے کو کی دلیل ہے؟ میں کہ جڑی تیرے کو دلیل، تیرے کو کی دلیل ہے؟ تو ادو اس حضور دے صحابی نا غالباً حضرت ابو دردہ، انہوں نے کسے ویکھیا، انہیں آکھیا کاش اسی اس دور وچ ہوندے، حضور دے دور وچ. انہوں نے آکھیا خاموش، جتھے ہے اوتھے رو، تینوں کی پتا اس دور وچ ہوندیوں تو کیڑے کھاتے چ ہوندیوں. صبر کر، حوصلہ کر، شکر کر. رب نے جتھے جتھے جوگا سے رب نے تینوں اوتھے رکھیا ہے. تے رب نے جنہاں نو حضور دی آل اصحاب واسطے چنے ہیں، ایویں نہیں، ابو بکر ایویں نہیں، فاروق ایویں نہیں آگے، عثمان ایویں نہیں آگے، معاویہ ایویں نہیں آگے، ابو سفیان ایویں نہیں آگے. اے رب دا نظام ہے. سکا چاچا ابو لہب دوزخ میں سڑے تے ساری زندگی 8 سال تک، بلکہ 13 تے 8 کتنے ہوندے ہیں، 21 سال تک دشمنی کرنے والا بندہ یا مخالف بندہ، اعلان نبوت تو بعد رب جدوں توفیق دے تے او دے دل نو اسلام دے نور، ایمان دے نور نہ روشن کر دے. یہ رب دا نظام ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جی نو ڈیمانڈ، معاویہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس نے نعرہ لگایا. اہل سنت کے مجاہدین علماء نے قلم سے، تقریر سے، تحریر سے اس معاویہ کی شان و عظمت کو بیان کرنا شروع کر دیا. اب معاملہ کیا ہے؟ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ توجہ فرمائیں.
حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا تھا نا، تو جنہوں نے شہید کیا نا، جو بلوائی تھے، جو سبائی تھے، عبداللہ بن سبا یہودی جس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ذہن خراب کیا حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں، اور کہتا تھا حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، انہیں خلیفہ ہونا چاہیے، عثمان کو ہٹایا جائے، علی کو لایا جائے، جس نے یہ ساری مہم چلائی تھی۔ اب جب عثمان غنی شہید ہو گئے، وہ لوگ اندر داخل تھے حضرت علی کے لشکر کے اندر، کچھ وہ حضرت معاویہ کے لشکر کے اندر شامل ہو گئے۔ وہ اصل میں اسلام کے دشمن تھے، بولی اسلام کے، وہ نہ حضرت مولا علی کے سگے تھے، نہ حضرت معاویہ کے سگے تھے، نہ عثمان کے، کسی کے بھی نہیں۔ وہ اصل میں اہل اسلام کی جمعیت کو، طاقت کو توڑنا، ان میں تفریقہ انتشار پیدا کرنا ان کا مقصد تھا۔ توجہ فرمائیں، ان کا مقصد یہ تھا۔ اب کیا ہوا، وہ جناب دونوں طرف چھپ گئے بندے جا کے۔ جب جمل کے موقع پر، وہ جب بصرہ کے اندر جنگ جمل ہوئی، تو جنگ جمل سے پہلے جب صلح ہو گئی نا دونوں لشکروں کے اندر، توجہ فرمائیں، تو جو قاتل تھے نا حضرت عثمان کی، انہوں نے یہ پروگرام بنایا، جب صلح ہو گئی اما عائشہ صدیقہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کے دونوں لشکروں کے درمیان، بات طے ہوئی، ٹھیک ہے جی مقصد ایک ہے، عثمان غنی کا قصاص لینا۔ جب بات طے ہوگی تو وہ جو قاتل تھے انہوں نے کیا کیا، وہ جو تبری کی بات کرتے ہیں نا، تبری میں لکھا ہے، اسے یہاں سے بھی تبری پڑھ کے دکھائیں۔ یہ تبری میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو قاتل عثمان تھے وہ کہہ رہے تھے علی دا بھی خاتمہ کر دیو، علی کو بھی عثمان کے ساتھ ملا دو، علی کو بھی نہ چھوڑو۔ وہی جو عثمان کو شہید کرنے والے تھے وہ مولا علی کو بھی شہید کرنا چاہتے تھے، کسی کے بھی سگے نہیں تھے۔ اب انہوں نے انتشار کیا آہستہ آہستہ، وہ اصل میں آپس میں لڑانا چاہتے تھے، ادھر والے ادھر گالیاں، ادھر والے ادھر گالیاں، آپس میں اختلاف ہوا۔ آہستہ آہستہ اس چیز کو ایک مذہب کا نام دے دیا گیا، وہ مخالفت کو، وہ گالیاں دینے کو مذہب کی صورت ہے دے دی گئی۔ جو مولا علی کے ساتھ رہے وہ رافضی بن گئے، جو مولا علی کو چھوڑ کے مخالف ہو گئے وہ خارجی بن گئے۔ تھے ایک، بنیاد ان کی ایک تھی، اصل ان کی ایک تھی، دشمن تھے اسلام کے۔ آہستہ آہستہ اگلی نسلوں نے سمجھا یہ کوئی بڑے ہم عقیدے پہ چل رہے ہیں، صحابہ کی دشمنی بڑا عقیدہ ہے، دوسروں سمجھا اہل بیت کی دشمنی بڑا عقیدہ ہے۔ لیکن جنہوں نے 41 ہجری میں حضرت امام حسن کے صلح کرنے پر، حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پر، جنہوں نے حضرت معاویہ کی امامت پر جنہوں نے یقین کر لیا، جنہوں نے قبول کر لیا، جو راضی ہو گئے، وہ ہو گئے سواد اعظم اہل سنت و جماعت۔ اور جو اس وقت بھی خوش نہ رہے، جو اس وقت بھی ناراض تھے، امام حسن سے ناراض تھے، اور اندر سے حضرت معاویہ سے تو ویسے ہی ناراض تھے۔ اور اصل حضرت معاویہ سے ناراضگی کا سبب یہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو علاج حضرت معاویہ نے کیا کوئی کر بھی نہیں سکا۔ جیڑی گولی جڑا ہتھیار حضرت معاویہ کول سی کسے کول تاں تے اما صدیقہ کہندیاں نے فتنیاں دے زمانہ وچ جدوں میں معاویہ نو ویکھیا نا فتنیاں دا قلعہ کما کر دیاں تے میں حسرت کیتی کاش میری زندگی بھی معاویہ نو لگ جاوے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے تھے لوگوں خبردار، میرے بعد اگر تم نے تفرقہ کیا تو معاویہ شام کے اندر موجود ہے۔ سفیر سے لوٹتے ہوئے مولا مرتضیٰ شیر خدا نے بھی یہ بات کہی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر یہ لکھا ہے، علی جا رہے تھے، لوگوں کہہ رہے تھے، او لوگوں، علی سمجھ گئے تھے اصل بات یہ تھی آزمائش، میں نے پچھلے بیان کے اندر بھی یہ بات کی تھی، اصل آزمائش تھی جس کے اندر امت گھر گئی تھی، جان بوجھ کے قصدن کچھ نہیں ہو رہا تھا، یہ ایک آزمائش تھی جس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ مولا علی نے بھی اظہار کیا، آپ نے فرمایا لوگوں معاویہ کی عمارت کو برا نہ جانو، یہ علی پاک کی بات ہے، وہ تاریخ کرنے والے اندھے یہ تاریخ کیوں نہیں نظر آتی؟ یہ بھی تاریخ کے اندر ہے نا، یہ بھی تاریخ ہے نا، یہ نظر کیوں نہیں آتی؟ میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تو یہ مولا علی کی بات بھی تاریخ کے اندر ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں لا تکرہو عمارت معاویہ تھا، او معاویہ کی عمارت کو برا نہ جانو، اگر برا جانو گے تمہارے سر اس طرح کٹیں گے جس طرح پھل کے ہنزل پھل کے جو ہے نا وہ کٹ کے اس کے ہنزل درخت کے پھل جس طرح کٹ کے گرتے ہیں، تمہاری گردن اس طرح کٹ کے گریں گے اگر معاویہ نہ ہوا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا فرما رہی ہے، دیکھو یہ کتاب یوں نہیں کیا جو آج تک معاویہ کی دشمنی کو سب سے بڑا محبت اہل بیت کا نشان سمجھتے ہیں، لیکن خود کیا کہتے ہیں؟ امام حسن نے کیا کہا؟
امام حسن کی کیا گواہی ہے؟ لما صالح الحسن بن علی بن ابی طالب معاویہ بن سفیان داخل علی الناس فلامہ بعضهم علی بیعتہ، کہ جب حضرت امام حسن نے سلو کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کچھ لوگ، یہ بات اصل میں بتا رہا ہوں، ٹونگ کتھوں نکلے اس معاویہ تے زبان چلانے آ، جن کو اس وقت سلو سے تکلیف تھی، آج بھی تکلیف ہے، اور یہ مت سمجھے کہ آج ہی بعضوں کو تکلیف ہے، یہ پہلے دن سے شروع سے آ رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور آپ کہیں بھئی بات صاف ہے، بالکل کریت اس طرح نہ روشن ہے، بالکل کس طرح؟ اس وقت بھی بھئی دو جماعتیں تھی موٹی موٹی، ایک وہ تھے جو سلو سے ناراض تھے، بولو بولو، سلو سے، امام حسن سے بھی گالیاں تک دیں، تانا تک دیا، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، نعوذ باللہ، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، یہاں تک تانا امام حسن کو دیا گیا، حضرت معاویہ کے ساتھ سلو کرنے کی وجہ سے دھکے دیے گئے، زخمی کیا گیا، خیمہ اکھاڑا گیا، کیا کچھ نہیں ظلم ہوا امام حسن سے، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے سلو کیوں کی ہے؟ اب بتائیے، نام تو وہ بھی لے رہے تھے، حسن ہمارا امام ہے، حسن ہمارا، یہ دیکھو امام حسن خود کہیں گے کہ بھئی تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ امام کی امامت فرض ہوتی ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، تو جب بات یہ تھی جس سے میں صلح کروں گا تمہاری صلح ہوگی، تو میں نے صلح کر لی ہے، تہاڈی آج تک کیوں نہیں ہوندی پئی؟ تہاڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ اس وقت سے معاملہ ہے نا، آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس وقت سے ہے، آج کی بات نہیں۔ تو آپ کہیے بھئی دیکھ لو امام حسن کو ماننے والا کون ہے، اور ان فسادیوں کو ماننے والا کون ہے، اور انتشاریوں کے مشن پہ چلنے والا کون ہے، امت کے اندر آج بھی تفرقہ انتشار کرنے والا کون ہے، امت کو ملانے والے امام حسن، جدا کرنے والے سبائی، اس وقت بھی راضی نہیں۔ تو مہربانی کرو یار، ہمارا جھگڑا کوئی زمین کا نہیں ہے، کوئی خواہ مخواہ کا نہیں ہے، کوئی ہمیں ملک کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنی بھی ضرورت ہے، عزت کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھا رہے ہیں خدا کا خوف کرو، اپنی آخرت کا خیال کرو، آنکھیں کھولو، مرنے سے پہلے پہلے دیکھو تو صحیح کن کے پیچھے چل رہے ہو؟ امام حسن کے پیچھے چل رہے ہو۔ یہ دیکھو جب صلح ہو گئی نا، امام صلح کر لی، تو کچھ لوگ امام حسن کے پاس ہے، فلامہ بعدہم علی بیعتہ، بعض نے حضرت امام حسن کو ملامت کرنا شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کس بات پہ؟ کہ تم نے معاویہ سے صلح کیوں کیا، معاویہ سے صلح کی۔ آگے دیکھیں، یہ خود لکھتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ان کی بات ہے، لیکن خود تو مانے نا، خود تو مانے۔ امام حسن نے کیا کہا؟ آپ نے کہا، او تمہارے لیے برا، ویحکم ما تدرون ما علمت، او تانوں او نہیں پتا جڑا مینوں پتا ہے، او ہوش کرو۔ امام حسن نے کہا ہوش کرو، تمہیں وہ پتا نہیں جو مجھے پتا ہے۔ واللہ للذی علمت لشیعتی خیر مما طلعت علی الشمس وغربت، فرمایا بات یہ ہے کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ میرے شیعوں کے لیے، لشیعتی، میرے شیعوں کے لیے، امام حسن کہتے ہیں وہ اس چیز سے بہتر ہے آج تک جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، بہترین ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھئی اس وقت صلح کر لینی، امت کا خون بچا لینا، امن قائم کر لینا، اصلاح کر لینا، یہ ہر کام سے زیادہ بہتر ہے۔ امام حسن نے کہا یہ چیز، ہر اس چیز سے، آج کے امن سب سے بڑی دولت کیا ہے بولیے؟ بندے کے پاس ایک دن کا کھانا نہ ہو، امن ہو تو سکون ہے نا۔ اگر سارے کھانے ارد گرد پڑے ہو، بندہ بیمار ہو، کچھ بھی نہ کھا سکے، تو پھر وہ زندگی ہے اس کی؟ کوٹھی کے اندر ہو، بنگلے کے اندر ہو، امن بڑی دولت ہے۔ امن کی اگر قیمت پوچھیں تو کشمیریوں سے پوچھو، بھارتی مسلمانوں سے پوچھو، اہل برما سے پوچھو، فلسطینیوں سے پوچھو، شامیوں سے پوچھو، امن کیا ہے۔ تو امام حسن نے کہا امن بڑی دولت ہے، میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں، یہ اس وقت ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ الا تعلمون انی امامکم، تم جانتے نہیں ہو میں تمہارا امام ہوں؟ وہ امام کر دے پھر دے ہو، اور جان دے نہیں ہو میں تہاڈا امام ہاں۔ ومفرد الطاعت علیکم، اور میری اطاعت کرنا تہاڈے تے فرض ہے، میں تہاڈا امام ہاں۔ وآحد سیدی شباب اہل جنت بنص، اور اس وقت میں ان جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں سے ایک ہوں جن کو نانا جی نے کہا ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنت۔ تو کیوں بھئی؟ یہ دیکھیں
ہم تو یہی کہتے ہیں، دفت فکر دیتے ہیں، یار ہماری بات نہیں ہے، امام حسن مجتبیٰ کی بات ہے۔ امام حسن کہتے ہیں میرے لیے معاویہ بہتر ہے، میرے لیے معاویہ، ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعۃ، وہ جو سمجھتے ہیں، یزعمون جو گمان رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسن کے شیعہ ہیں، فرمایا ان سے مجھے معاویہ بہتر ہے۔ خیر فرمایا خیر لی، میرے لیے معاویہ خیر ہے۔ اب بتائیے منافق خیر ہو سکتا ہے؟ بولیے، ظالم خیر ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امام حسن تو معاویہ کو خیر فرما رہے ہیں، بولیے کیا فرما رہے ہیں؟ خیر فرما رہے ہیں۔ احباب ذوالفقار اسی طرح یہ دیکھیے بات آپ کے سامنے ہے کہ قرآن و سنت، یہ قرآن پاک ہے، نیڑے کوئی ذرا دکھایا جائے، قرآن پاک ہے تو میں بس بات کو سمیٹر لگاؤں۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی چند یاد رکھوں گا، آپ سب نے ان کو توجہ سے سننا بھی ہے اور آئندہ بھی یاد کرنا ہے، مفہوم ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نبی کے صحابہ، توجہ فرماؤ، کیا فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ؟ یہ تم پہ میرا بڑا کرم ہے کہ تم میں میرا رسول موجود ہے۔ بولیے تم میں میرا رسول موجود ہے، اور رسول کی موجودگی کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ فرمائے ذرا، یہ قرآن ہے، کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اگر آپ کے ایمان کو تازہ کریں تو کسی شاعر نے کیا کیا، اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر فدا ہے۔ مل کے پڑھیں، اللہ اللہ نبی کے صحابہ، اللہ اللہ نبی کے سب صحابہ نبی پر فدا ہے۔ ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، ان میں عثمان ہے اور مرتضیٰ ہے، ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہے۔ پڑھیے سارے، ان میں ابو بکر، ان میں ابو بکر ہے اور عمر ہے، ان میں عثمان ہے اور سارے فرقے جہنم کے فرقے، سارے رستے ہیں دوزخ کے رستے، سارے فرقے جہنم کے فرقے، سارے رستے ہیں دوزخ کے رستے، پر اہل سنت ہے جنت کے راہی، اہل سنت ہے جنت کے راہی، اہل سنت ہے جنت۔ تواڈی شان بیان ہو رہی ہے، کھل کے پڑھو، اہل سنت ہے جنت کے، تسی بھی پڑھ لو، لنگر بھی سارے کھانا ہے، سارے سنی بیٹھو، مل کے پڑھو، اہل سنت ہے جنت کے راہی، اہل سنت ہے جنت کے۔ کیوں کہ آل و اصحاب سب رہنما ہیں، اہل سنت ہے جنت کے راہی، آل و اصحاب۔ توجہ سے سنیں قرآن رب کا، ہماری بنیاد کیا ہے؟ قرآن۔ علی بھی قرآن کے ساتھ، قرآن سے علی جدا ہو سکتے؟ مولا علی خود فرماتے ہیں، یہ نہج البلاغہ کے اندر مولا علی کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، فرماتے ہیں لوگوں جان لو جس کے پاس قرآن ہے اسے کسی چیز کی تھوڑ نہیں ہے۔ فرمایا جب بات کرو تو قرآن کی بنیاد پہ کرو، یہ مضبوط حجت ہے، یہ تمہاری طاقت ہے۔ اس لیے جب قرآن پیش کرو گے تو اس کے جواب میں جو انکار کرے گا وہ اپنے ایمان سے فارغ۔ آپ کو کیا پرواہ، آپ قرآن پیش کریں گے، جو مانے گا وہ مومن ہے، جو نہ مانے گا مومن نہیں ہے۔ آپ حدیث شام تک صبح سے لے کے پیش کرتے رہیں، وہ جواب دے کے کبھی ادھر سے نکلے گا کبھی ادھر سے نکلے گا، لیکن اگر آپ نے قابو ہی کرنا ہے تو قرآن سامنے رکھ دیں۔
اب یا مانے یا بےمان ہو جائے، دو ہی باتیں، تیسرا رستہ۔ اب رب فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، فرمایا جان لو اے میرے نبی کے صحابہ، جان لو تم میں رسول موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، فرمایا اگر وہ تمہاری اطاعت کرتے، زیادہ یعنی باتوں کے اندر اطاعت کرتے، فرمایا تمہارے لیے تکلیف ہو جاتی، مشکل پیدا ہو جاتی۔ فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن رب نے میرے محبوب کی، رب فرماتا ہے میں نے محبوب کی صحبت اور اس کی یعنی تمہارے درمیان موجودگی کی وجہ سے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا ہے۔ صحابی وہ ہے جو ایمان سے پیار کرے، جو ایمان کو محبوب بنائے۔ فرمایا حبب الیکم الایمان، توجہ فرمائے وزینہ فی قلوبکم، یہاں تک کہ رب فرماتا ہے تمہارے دلوں میں بھی ایمان کو سجا دیا ہے۔ اے میرے نبی کے صحابہ، تم میرے نبی کے صحابہ ہو، چونکہ میں نے خود تمہیں چنا ہے۔ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، فرمایا جن کو رب نے مصطفیٰ کا صحابی بنایا، رب فرماتا ہے جن کو میں نے محبوب کا صحابی بنایا، ایسے نہیں بنایا أَحَقَّ بِهَا أَحَقَّ بِهَا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ ہم سنیے، ہم حقدار ہوتے تو ہم بھی صحابی ہوتے، ہم اہل ہوتے تو ہم بھی بولیے صحابی ہوتے۔ ہم اس لائق نہیں تھے، ہم اس اہل نہیں تھے۔ یہ رب فرماتا ہے جو آ گئے صحابی بن گئے وہ لائق تھے، نالائق نہیں تھے، وہ لائق تھے، وہ میرے محبوب کے مدرسے کے، یونیورسٹی کے، وہ کالج کے، میرے محبوب کے دارالعلوم کے، مدرسے کے، وہ لائق تھے۔ اگر تم لائق ہوتے تم بھی ہوتے۔ اب سنیے رب کا قرآن کیا فرمایا، یہ کہتا ہے اللہ کریم نے ایمان تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے۔ ایک وہ ہے مومن جو کہتا ہے میں مومن ہوں، ابو بکر مومن نہیں ہے، عمر مومن نہیں ہے، معاویہ مومن نہیں ہے، میں مومن ہوں۔ بھئی تیرے واسطے آیت نازل ہوئی، تینوں کنے گارنٹی دیتی، کنے سرٹیفکیٹ دا ایمان دا؟ صحابہ تے دلاں وچ رب نے دلاں وچ ایمان سجا چھڑیا ہے۔ وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، اگے سنو جڑی اصل چیز ہے، فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ بہت بڑا ہتھوڑا ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہ الفاظ یاد رکھ لیں، کوئی صحابی کو فاسق ثابت کرے، کوئی صحابی کو ظالم ثابت کرے، کوئی اس طرح کا بکواس کرے، کہو تیری مانوں یا رب کے قرآن کی مانوں؟ رب فرماتا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اجے گل ختم نہیں، رب نے فرمایا یہ چھوٹی جی گل نہیں، فضلا من اللہ و نعمہ، اے ایویں نہیں، یہ رب دا فضل ہے جنوں عطا کرے، جدے نصیباں چ لکھ دے وے۔ اے صحابہ دے نصیباں چ فضل سی، اے نعمت سی۔ واللہ علیم حکیم، انی اعلم ما لا، واللہ علیم حکیم۔ رب فرماتا ہے اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اس نے حکمت کے ساتھ اور علم کے ساتھ جان لیا کون اس لائق ہے جن کے دلوں میں ایمان سج سکتا ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے رب نے جب لوگوں کے دلوں پر نظر کی نا، تو حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کو جو سب سے پیارا دل لگا وہ اپنے محبوب مصطفیٰ کے لیے چنا، پھر نبیوں کے دل چنتا رہا، پھر نبیوں کے بعد جو سب سے ستھرے پیارے دل تھے وہ حضور کے صحابہ کے لیے رب نے چن لی۔ تو یہ قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں ایمان سج گیا۔ اب دیکھیے رب کا قرآن یہ کہتا ہے آگے، اب تعلق دیکھیں جو اصل بات۔ اور ایک دوسرا پوائنٹ، ایک تو یہ ہے میں علماء کو تقریر نہیں سنا رہا، میں آپ کو دو دوست بیٹھے آپ کو سنا رہا ہوں، علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں، توجہ کریں۔ اب آگے رب دیکھیں، اب بات یہاں سے شروع کرتے ہیں نا، جس طرح میں کہتا ہوں کہ علی نو مننا سکھ ہے، علی دی مننا بڑا اوکھا ہے۔ وہ کسی آکھے سارے رنگاں وچ رنگ سرکار دے نے، کوئی رنگ بے رنگ نہیں ہو۔ میں ٹائم کو نہیں ویکھدا پیا، ٹائم تو بغیر ہی میں کیتی جانا تے جنوں جلدی اٹھ کے جا سکدا میرے لو اجازت۔
سارے رنگاں وچ رنگ سرکار دے نے. میں تھکاوٹ لانے واسطے تھوڑی وے سر لا دینا. سارے رنگاں وچ رنگ سرکار دے نے, کوئی رنگ بے رنگ نہیں ہو سکدا. کیا علی نے, کیا علی نے, کیا علی نے چھڈے جو راہ میری, کدی میرا ملنگ نہیں ہو سکدا. کیا علی نے چھڈے جو راہ میری, کدی میرا ملنگ نہیں ہو سکدا. تے سوٹا لان تو, کوٹا لان تو, اور رگڑا لان تو. میرے موبائل وچ ایک کلپ پہ چھوٹا جا کوئی بھنگیاں دا ڈیرا ہے ملنگاں دا, اوتھے جا کے نا جڑے جانے ٹی وی والے کوئی وہ کے انٹرویو لے رہے ہیں, وہ جو رگڑا دے آمدن علی 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 کرے. وہ آدھا ہے اسی چیلنج نہ کرنا جڑا 4 دن بھنگ پیوے علی علی نہ کرے گل کرنا. میں کیا علی علی کرنے واسطے بھنگ پینا پلیدہ ضروری ہے. علی بھنگیاں دے پیر تے نہیں نا, علی سنیاں دے پیر نے. ہاں علی سنت تو جدا نہیں تے سنیاں دے پیر نہیں تے پھر کسے دے پیر نہیں. علی پھر ایک اور پھر اچھا اب دیکھیں, اب رب نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ ساڑھے تے وقت بھی آ سکتا ہے, بے شک محبت توجہ ادھر کرو. این دے بندے رب نو زیادہ پسند ہے. اسی جڑے چلاک بنتے نا یہ پیچھے پیچھے ہون گے, اگے گے ہون گے. توجہ کرو ذرا. اچھا توجہ فرمائے, اللہ نے فرمایا کہ محبوب کی صحبت کی وجہ سے تمہیں ہم نے کفر سے, فسق سے, ہر برائی سے, گناہ سے کیا کیا, متنفر کر دیا. یعنی صحابی وہ ہے جو گناہ سے نفرت کرے. بولیے ظلم سے, فسق سے. اب آگے رب دیکھے, رب نے فرمایا, آج جہاں سے بات شروع ہوتی ہے نا جی, معاویہ اوہ جن نے حضرت علی نہ جنگ کی تھی, یہی تعارف ہے نا. اس نے کیا اچھا ٹھیک ہے جی, پہلی گل ہے ویسے معاویہ نے جنگ نہیں کی تھی. مولا مرتضیٰ شیر خدا خود پہلے مدینہ تو نکلے, آپ بصرے گئے, اس تو بعد آپ شام دی طرف گئے. حضرت معاویہ نے قصاص واسطے دفاع وچ جڑا اگے جنگ کی تھی, دفاعی طور پہ. سمجھ آ رہی بات نہیں؟ اے نہیں کہ معاذ اللہ سے معاویہ مولا علی واسطے لڑنے واسطے پہلے نکل آئے سن, علی آپ ہے تیرے لڑنا چاہنا, ان جو ہے اور بولو نا. اس طرح ہوا ہے کہ حضرت معاویہ پہلے نکل آئے تھے, میں جنگ کرنی ہے میں نے معاویہ علی سے, ایسی بات ہے نہیں. ابھی باتیں چل رہی تھیں. اور کوفہ اور شام کے ایک بڑے عظیم بزرگ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جاتے تھے معاویہ کے پاس, کہتے ہیں جا کے آپ جو مخالفت کر رہے ہیں علی کے ساتھ, کیا آپ زیادہ حقدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو خلافت کا, یا علی سے آپ کو اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں؟ حضرت معاویہ نے قسم اٹھا کے فرمایا, اللہ کی قسم ہے علی مجھ سے افضل ہے, علی مجھ سے بہترین ہے, اور خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. کیا تمہیں پتہ نہیں عثمان کو مظلوماً شہید کر دیا گیا, میں اس کا رشتہ دار ہوں. میرا مطالبہ صرف اتنا ہے, قاتل ان کے لشکر میں ہیں, وہ ہمارے حوالے کریں. سب سے پہلے بیعت کرنے والا معاویہ ہوگا, سب سے پہلے بیعت کرنے والا معاویہ ہوگا. اب یہاں سے بات شروع کرتے, ہم کہتے ہیں بھائی علی کا نام لینے والوں علی کو غلط استعمال نہ کرو, علی کا تعارف جہالت کے ساتھ نہ کرواؤ, فسق کے ساتھ نہ کراؤ, لان تان کے ساتھ نہ کرواؤ. مولا علی کو یہ بات بڑی ناپسند ہے. جب اس وقت جھگڑے ہو رہے تھے, اس وقت بھی علی المرتضیٰ شیر خدا آپ منع کر رہے تھے. یہ اوپر سرخی ہے, قد سامع قوما من اصحابی یسبون اہل الشام, اہل الشام, کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس وقت لوگوں کو سنا اپنے گروہ میں سے جو اہل شام کو گالیاں دے رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ گالیاں دے رہے تھے. وہی شرارتی لوگ جن کا میں ذکر کر آیا ہوں جو گالیاں دے رہے تھے. مولا نے فرمایا, انی اکراہ لکم ان تکونوا سبابین, اور علی یہ گل پسند نہیں کردا میرے مننے والے, میرا نام لینے والے, گانا دینے والے ہون. علی اس گالوں پسند نہیں کردا. ہن بات یہاں سے شروع کرتے ہو. دیکھو جی جنگ کی نا, مولا علی سے ہم نے کہا علی کو غلط استعمال نہ کرو, علی قرآن کے ساتھ ہے, جو قرآن فرمائے گا وہی علی فرمائیں گے. اب قرآن کا رب دیکھیں, قرآن کہتا ہے ہم نے فسق گناہ سے
متنفر کر دیا، دور کر دیا، صحابہ کو دور کر دیا، لیکن آگے ساتھ ہی فرمایا اس کے باوجود جھگڑا ہو سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا دیکھو جناب تم کہتے ہو کہ یہ اجتہاد تو جناب صرف مسئلے مسائل زبانی ہوتا ہے تلوار کے ساتھ، یہ یہاں تک تو نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی نوبت یہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور جس طرح حضرت موسیٰ اور ہارون نبی ہونے کے باوجود یہاں تک معاملہ پہنچ گیا، یہاں تک پہنچ گیا، تو یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اندر فسق آ گیا معاذ اللہ یا ظالم ہو گئے، یہ اس چیز کے لیے ضروری بولیے نہیں ہے۔ تو جنگ کرنا بھی اس چیز کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر دو جنگ کرنے لگ جائیں تو ضروری ہو گیا کہ جناب دونوں فاسق ہو گئے، ظالم ہو گئے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ رب نے ساتھ ہی فرما دیا اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرنا ہے، ان میں صلح کروانی ہے۔ کیا کروانی ہے؟ اور نبی پاک نے اپنی ارشاد میں فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، دو عظیم جماعتیں آپس میں لڑیں گی، وَدَّعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، دو بڑی جماعتیں لڑیں گی، دعوت ان کی ایک ہوگی۔ بولیے دعوت ایک ہی دعوت تھی نا، مولا علی کی بھی یہی دعوت تھی نا، عثمان کے قصاص کا بدلہ لینا ہے، حضرت معاویہ کی دعوت ایک ہے، دونوں کی دو عظیم جماعتیں۔ قرآن نے یہ خبر دے دی۔ مولا علی جمل میں اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ آیت ہمارے لیے آئی ہے۔ اس آیت کی تلاوت کہ دو گروہ آپس میں دو لڑ پڑیں جماعت مسلمانوں کی تو کیا کرنا ہے، صلح کرانی ہے۔ فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ایک دوسرے پر بغاوت کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو جو باغی ہے اس کے ساتھ جنگ جاری رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بولیے اللہ کا، سارے بولو اللہ کا۔ باغی کے ساتھ جنگ کہاں تک؟ جب تک وہ اصل بات کی طرف نہ لوٹ آئے، اصل بات کی طرف جنگ جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کئی بندے یہاں کہتے ہیں عمار بن یاسر جب شہید ہو گئے نا جنگ صفین کے اندر، حضرت معاویہ کو پتہ چل گیا، بتایا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کو باغی گروہ قتل کرے گا، بولو باغی گروہ قتل کرے گا، شہید ہو گئے تو حضرت معاویہ کو پتہ چل گیا، ان پر لازمی تھا کہ وہ رجوع کرتے اور جنگ بند کر دیتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ چونکہ جب قتل ہو گئے پتہ چل گیا یہ باغی ہیں تو اب جنگ بند کر دیتے۔ ہم نے کہا اچھا اگر حضرت معاویہ کے لیے جنگ بند کرنا ضروری تھا اس وجہ سے، تو مولا علی کے لیے بھی ضروری تھا رب کے اس حکم حضور کے ارشاد کی وجہ سے کہ پتہ چل گیا کہ معاویہ کو یہ باغی ہے، تو رب کا حکم کیا ہے، باغی سے جنگ بند، بولو جنگ بند۔ جبکہ ہوا کیا کہ مولا علی نے جنگ بند کر کے تحکیم قبول کی، سال دو بعد صلح بھی کر لی، ایک معاہدہ بھی کر لیا، اپنے علاقوں پہ حکومتیں کر سکتے ہو، آپ اپنے علاقے پہ کریں، ہم اپنے پہ کریں۔ اب بتائیے اگر وہ باغی مراد ہوتا، وہ باغی جو وہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو واقعی ظالم ہے، جو اصلی حقیقی باغی ہے، جو نہ حق رستے پہ ہے اور غلط جس کا مقصد ہے، اگر وہ باغی ہوتے اہل شام تو مولا علی قرآن پہ عمل کرتے، کبھی بھی جنگ بند، شہید ہو جاتے، جنگ بند نہ کرتے۔ جس طرح مولا علی متشر خدا نے خارجیوں کو ختم کر دیا، آپ نے ان کو جناب ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا، قتل کر دیا، کیونکہ وہ اصل میں حقیقی باغی خارجی تھے، حقیقی باغی خارجی تھے۔ لیکن ادھر جنگ بند ہو گئی، معاہدہ تک ہو گیا، تحکیم قبول کر لی گئی۔ اب دیکھیے علی قرآن کے ساتھ قرآن کہتا ہے جنگ بند۔ جو کہے معاویہ باغی تھے، آپ کو اچھا باغی سے تو قرآن کہتا ہے جنگ بند نہ کرو، مولا علی نے جنگ بند کر دی، یہ قرآن ہے، اس بنیاد پہ بات کرو گے کوئی مائی دلال حل نہیں سکتا۔ مت سندان دے روڑا پو، مت حدیث دیا کتاباں روڑا پو، سوکھا کام آکھو۔ قرآن کہتا ہے باغی سے جنگ جاری رکھو، باغی سے جنگ جاری رکھو۔ مولا علی کے عمل نے بتا دیا سارے باغی ایک جیسے نہیں ہوتے، بولو سارے باغی ایک جیسے۔ ایک باغی ہوتا ہے جو کسی تعویل، کسی نیک مقصد کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے یبغون فی الارض بغیر الحق، وہ زمین میں نہ حق بغاوت کرتے ہیں۔ اب امام راغب اصفہانی مفردات کے اندر آپ فرماتے ہیں ثابت یہ ہوا لأن البغی یکون محمودا او مذموما، فرماتے ہیں پتہ یہ چلا کہ بغاوت کبھی کبھی اچھی بھی ہوتی ہے، بولو
بارے میں کیا کہا کرتے تھے جنہوں نے ان سے جنگ کی؟ علی فرماتے تھے اِنَّا لَمْ نُقَاتِلُهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَهُمْ، ہم نے ان سے اس لیے جنگ نہیں کی، ہم انہیں کافر سمجھتے تھے۔ لَمْ نُقَاتِلُهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَنَا، نہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں کافر قرار دے کے جنگ کی۔ وَلَكِنَّا رَأَيْنَا أَنَّا عَلَى حَقٍ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍ۔ علی فرماتے ہیں بات اصل میں یہ ہے، ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے۔ یہاں کوئی باطل والا، فسق والا، کفر والا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ آگے بالکل بات واضح اور مزید ہے کہ حضرت علی متشر خدا ان لوگوں کی طرف شرک یا نفاق کی نسبت نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے ہم اخواننا بغوا علینا۔ بولیے ہم اخواننا بغوا علینا، بھئی وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم پر بغاوت کر دی ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم پر۔ اب دیکھیے مولا متشر خدا کی یہ بات سنیں، بس بات سمیٹ رہے ہیں۔ جب جنگ صفین ہو گئی نا، جب جنگ صفین ہو گئی، علی پاک نے ایک خط لکھا۔ خط لکھ کے، آج کا دور تو نہیں ہے نا کہ بھئی میڈیا ہے اور لائیو جناب سارا کچھ چل رہا ہے، یا جناب واٹس ایپ کر دیا ہر طرف، ایسی بات تو نہیں تھی نا۔ ہاں جی، ایسی بات تو نہیں تھی نا، میں قرآن ایسی بات نہیں تھی۔ مولا علی نے خط لکھا باقی شہروں کے اندر، توجہ کریں بڑی خاص بات ہے، آپ کے وقت سے زیادہ خاص ہے، باتیں آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا، لیکن ذہن میرا اصل کام ہے کہ جب ضرورت ہو نا، ہتھیار پڑا ہو، جیب میں نہ ہو یا تیار نہ ہو، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ ہمارے پاس ہتھیار ہیں لیکن ہمارے تیار نہیں ہوتے، جب موقع آتا ہے اس وقت ہمیں وہ موقع والی بات آتی نہیں۔ توجہ فرمائیں، مولا علی نے کیا کیا، خط لکھا باقی شہروں کے اندر، اصل حقیقت بیان کی کہ کوئی مت سمجھے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی ہے، کیا کوئی کافر ہو گیا ہے، کیا کوئی مشرک ہو گیا ہے، کیا کوئی ظالم ہو گیا ہے۔ اب مولا علی کتنا درد رکھتے ہیں امت کا کہ کوئی ہمارے معاملے کی وجہ سے بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ قیامت تک کے لیے علی پاک نے یہ مشکل کشائی فرمائی اور مہربانی فرمائی اپنے محبوب نبی کی امت کے ساتھ کہ کوئی یہ نہ کہے اصل معاملہ کیا ہے۔ مولا علی نے لکھ کر امت کو بتا دیا، اور کوئی میرا نام لے کے مت کسی پہ زبان چلانا، مت سمجھنا کہ جو علی کے مقابلے میں ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، یا کسی نے جنگ کسی اور مقصد کے لیے کی ہے، خلافت کے لیے کی ہے، ظلمن کی ہے، یا حسد کی بنا پر، یا تعصب، خاندانی تعصب کی بنا پر۔ فرمایا نہ، کوئی غلط مطلب نہ لینا، یہ جنگ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا ہمارا معاملہ اہل شام کے ساتھ اس طرح شروع ہوا، یہ تو بات ظاہر ہے نا، یہ علی پاک کے الفاظ ہیں، یہ بات تو ظاہر ہے نا۔ علی پاک کیا بات؟ فرمایا یہ بات کہ ربنا انا ربنا واحد، کہ ہمارا رب ایک ہے، میرا معاویہ کا رب ایک ہے، نبینا واحد، میرا معاویہ کا نبی بھی ایک ہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وَدَّعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِد، اسلام کی دعوت بھی ایک ہے، دعواہما واحدۃ، ایک ہی دعوت ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اس سے بھی اگلی بات کر دی، فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ وہ ایمان میں کمزور تھے، وہ یہ تھے وہ تھے۔ دیکھیں کس طرح کھول کے بات فرمایا، نہ ہمیں نہ ہم ایمان میں ان سے اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ اور سنیا جاگنا یار، کدو جاگنے؟ علی پاک نے تے کھول کھول کے رکھ دیتا ہے، ساڑھے پانڈے تانگ ہو گئے، ساڑھے پانڈے صرف چوڑا واسطے کھلے رہتے ہیں، تے مکھانیاں واسطے تے لنگر واسطے۔ پانڈے رب نے دو دیتے نے، ایک ایدر پانڈا ہے تے کہتے پانڈا ہے، تے دووے پار کے جایا کرو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کدے کئیاں تے جے بوجھے شاپر بھی پایا ہوتا ہے، جے کو بچ گیا تے گھرے واسطے بھی لے جاؤں، نہیں سمجھ آئی؟ کدے اے بھی کیتا جے جا کے اپنی بیوی نو، اپنی بیٹی نو، اپنے گھر دے کسے فرد نو جا کے بٹھایا ہوئے کہ بہو آج میں تمہیں دساں آج مولوی نے بیان کی کیتا ہے۔ کدے اے بھی کام، اے بھی لنگر کدے اگے دیتا ہے۔ چوڑاں دی فکر ہوندی جیب وچ بوجھے چھاپر پایا ہوندا ہے، اے بھی فکر کرو نا بھی آج گلاں کیڑیاں ہوئیاں نے۔ توجہ فرماؤ، مولا علی فرماندے اگلی گل، اب بات یہ بھی کافی تھی بھی رب ایک ہے، نبی ایک ہے، دعوت ایک ہے۔
فرمایا ہو سکتا ہے کوئی بے ایمان اور رستہ نکال لے، بھئی ایمان انہوں نے کمزور سن. فرمایا نہیں، ایمان وچ بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ اسی زیادہ اپنے آپ کو سمجھنا نہ وہ زیادہ سمجھ دینے. سمجھ آ رہی کی بات؟ آگے فرماتے ہیں بس بات اتنی ہے، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، بس بات یہ ہے ہمارا جھگڑا صرف خون عثمان کا ہے. مولا علی نے یہ کہا ہے کہ بھئی خلافت کا جھگڑا ہے، بھئی خاندانی جھگڑا ہے. اس کا باپ ابو سفیان بھی جنگیں کرتا رہا نانا جی نبی پاک کے ساتھ، اب یہ معاویہ بھی اپنے باپ کے یہ جنگیں کر رہا ہے. یہ مولا علی نے کہا ہے؟ بولیے نا بھئی. ابو سفیان تو وہ ہیں جب اسلام قبول کیا اپنی دونوں آنکھیں اسلام کے رستے میں لٹا دی، دونوں آنکھیں پیش کر دی. اکھاں تو وڈی کیڑی چیز ہوندی ہے دنیا تے، بولو. تے پہلی آنکھ نکلی نا طائف وچ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، تے آئیں ہاتھ رکھ کے آدن یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی. فرمایا آنکھ چاہیے دیا جنت چاہیے دیا. ابو سفیان تو عرض کی حضور جنت چاہیے. آپ نے آنکھ این چک کے ماری پر. ہوں دسو ساڈے کو جنا ہے جڑا بھی علی علی کرنے والا ہوئے، جڑا دین واسطے جنت واسطے اپنی اکھاں دی قربانی دے دے؟ بولو. دیکھیے دوسری جنگ جربوک کے اندر جو ہے وہ دوسری آنکھ پیش کر دی. حضرات محترم اس لیے اختلاف صرف اتنا تھا، مولا علی مرتضیٰ شیر خدا یہ فرما رہے ہیں، اور کوئی اختلاف نہیں ہے. حضرت معاویہ کے بارے میں چھوٹی سی یہ بات ہے، ایک بندہ بیان کر رہا سی، آخری بات ایک شعر بات ختم. وہ کہہ رہے سی یہ تم جناب اس بندے کے عرس کر رہے ہو، جھنڈے لگا رہے ہو اور محفلیں کر رہے ہو، تعریفیں کر رہے ہو، معاذ اللہ جس کو رسول اللہ نے باغی فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو سب نے خطا پر فرمایا ہے، سب نے خطا پر کہا ہے. یہاں بات یہ ہے کہ بھئی جو خطا پر کہا گیا بعض صحابہ کو، وہ کس بنیاد پہ کہا گیا؟ ایک حدیث کی بنیاد پر. بولیے ایک، جس میں رسول اللہ نے فرمایا اگر حاکم اجتہاد کرے، اگر وہ صحیح پہنچ جائے اپنے مقصد پہ تو 2 ثواب، لہو اجران، 2 ثواب. اگر غلطی کر جائے 1 ثواب. اور ظالموں جب یہ کہتے ہو کہ بھئی خطا تھی تے اگے تیری ماں مردی جی اے بھی آکھے اے خطا سزا والی نہیں، خطا رب دی عطا والی ہے. اے خطا سزا والی نہیں، اے تیرے ابے والی خطا نہیں، تیری ماں والی خطا نہیں، تیرے خاندان والی خطا نہیں، اے خطا ہے جس تے رب دی عطا ہوندی ہے. اے آنکھیں تیرا منہ پک جاندہ ہے. تو بھئی اگر اس یہ حدیث کی بنیاد پہ انہیں خطا پہ کہا گیا نا، تو دوسری حدیث جو مسلم شریف کے اندر ہے کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا وہ جو 2 گروہوں میں سے خارجیوں کے ساتھ جنگ کرے گا نا، یقتلہم، فرمایا اقرب الطائفتین بالحق، فرمایا وہ ہوگا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا. فرمایا میرا معاویہ بھی حق پہ ہوگا، میرا علی بھی حق پہ ہوگا. اصل مجرم وہ ہوں گے جو درمیان سے نکلیں گے، ان کو ختم میرا علی کرے گا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا، اور میرا معاویہ بھی حق پہ ہی ہوگا. تو کبھی ہمیں چاہیے وہ ایک حدیث نو لے کے سی خطا 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 لائیے تے نال اے نہیں آدھے کہ خطا او نہیں ہے دوجی خطا ہے، تے نال اے بھی آکھیا کرو نا ایک حدیث اگر لویے تے حضرت علی حق کے اجتہادی تے سن، صرف حق نہیں آہنا. قوم نو کی پتہ حق تو تے آدھن باطل. اچھا اگر علی حق دے ایرا مطلب معاویہ باطل تے آکھو نا، حق بھی کئی طرح دا ہوندہ ہے. ایک حق ہوندہ ہے باطل دے مقابلے تے، ایک حق ہوندہ ہے جناب جیڑا دوسرے لحاظ نال اجتہادی حق ہے، اور دوسری جڑی ایک ہوندی خطا گناہ دے معنی چ، ایک خطا ہوندی ہے اجتہادی جس تے ثواب ملدا ہے. تو لہذا اگر ایک حدیث نو لویے تے ایک اجتہادی حق تے ایک اجتہادی خطا تے، اگر دوجی حدیث تے لویے تے دونوں ہی حق تے. جڑا اعلی حضرت دا رسالہ نا کدے کدے اس چیز تو ڈراندے نے، اوے اے ناسبیاں دا عقیدہ ہے کہ دوویں حق تے سن، اوے ناسبی آہدے سن دوویں حق تے سن. تسی آکھو ایک تے رسولہ نے خود فرمایا، ہاں وہ جڑا حق تو مطلب ہے کہ دونوں میں سے موقف کس کا زیادہ صحیح تھا، تو اہل سنت کا بالکل اتفاق اجماع ہے کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کا. ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے حق پہ نہیں ہے، دوسرے بھی حق پہ ہیں، یعنی باطل پہ نہیں ہے. بولیے دوسرے باطل پہ. اور جو اعتقاد الاحباب ہے نا اعلی حضرت کا رسالہ، اس کے اندر اعلی حضرت نے واضح لکھا ہے کہ دونوں حق پر تھے. اور یہ بولیے کیا الفاظ اعلی حضرت کے؟ دونوں حق پر تھے.
وہ جی تم اس کا عرس کر رہے ہو جس کو باغی کہا گیا ہے، او باغی او شرابی دیا پترا، او شرابی دیا پترا، او اے بھی دسنا اے او بغاوت ہے، اے او بغاوت ہے۔ مولا علی کو پوچھ اگر او تیرے مطلب بڑا باغی تو پھر مولا علی نے جنگ کیوں بند کیتی ہے؟ اگر باغی دے چنڈے نہیں اٹھائے جا سکتے، اگر باغی دیا تعریفاں نہیں کیتیاں جا سکدیاں، اگر باغی دا عرس نہیں ہوندا تے باغی دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے امام بنانا جائز ہے؟ بھئی امام حسن سے پوچھو نا، تو زیادہ سمجھ گیا کہ باغی کون ہوتا ہے، حق پہ کیا ہے، خطا کیا ہوتی ہے؟ امام حسن نے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کے اتنا اعتماد کیا کہ اپنے نانے کی پوری امت کی باغ ڈور جو ہے وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ میں دے دی اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہے 10 سال تک۔ امام حسن بار بار دونوں بھائی حضرت معاویہ کے پاس شام جاتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ بڑی چاہت کے ساتھ معاویہ اٹھ کے استقبال کرتے، مرحبا کہتے، اہلاً کہتے میرے رسول کے میرے محبوب کے شہزادے آ گئے ہیں۔ وہ اتنے راضی تھے اس وجہ سے کر کے یہ بات جو ہے نا وہ زیادہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے، سب سے بڑا بے حیا شخص ہے۔ اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں حضرت معاویہ اصحاب رسول کے لیے حیا کا پردہ ہے۔ معاویہ تو ستر اصحاب النبی، معاویہ ستر ہیں، پردہ ہیں حضور کے صحاب کے لیے۔ فرمایا اذا کشف الرجل سترہ، فرمایا اگر بندہ کوئی پردہ پھاڑے تو آگے جرت کرتا ہے آگے۔ یہ معاویہ کی عزت والا یہ پردہ کبھی سنیوں پھٹنے نہ دینا، جس نے یہ پھاڑ دیا وہ بدبخت، وہ جہنمی اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پر بھی زبان چلائے گا۔ اگر آج نہیں اس کی اگلی نسلیں حضرت ابوبکر صدیق پر بھی تان کریں گی، وہ نہیں تو اس اگلی نسلیں کالا جھنڈا بھی گھر میں لگا لیں گی جو حضرت معاویہ۔ اس لیے حضرت معاویہ کا تعارف کرواؤ، محبت دل میں، ہر حضور کے صحابی کی محبت ایمان کے لیے دل میں رکھنا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، فرمایا میرے صحابہ کی محبت ایسی چیز نہیں، وہ خود میری ہی محبت ہے، وہ خود میری ہی محبت ہے۔ اس وجہ سے کر کے حضرت معاویہ کے خلاف باتیں کرنے والا سب سے بڑا بے حیا، سب سے بڑا کذاب اور سب سے بڑا حاسد شخص ہے، جلنے والا ہے حضرت معاویہ کی شان سے، اس لیے کہ جنہوں نے اساں امام بنایا، انہوں نے گل سنے، جنہوں نے اساں امام بنایا، جنہوں نے رب نے منصوص طریقے نہ امام بنایا، یہ معاویہ انہوں نے بھی جناب امامت کردہ رہا، اے جناب انہوں نے معاویہ نے امام بنا چھڑیا۔ اے جنہوں ایک بندہ جیلس ہونا تو چھڑدا ہے، اے صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے جلنے والے لوگ۔ حضرت معاویہ اس وقت بھی جانتے تھے، آپ کا یہ فرمان ہے، آپ کہتے تھے لوگوں میں ہر بندے کو راضی کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے حاسد کو راضی نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت معاویہ کا اپنا فرمان ہے، فرمایا جو میرے حاسد ہے میں ان کو راضی، وہ چاہتے ہیں میں پیچھے ہٹ جاؤں، حکومت چھوڑ دوں، حکومت تو مجھے پہلے رسول نے دعا دی ہے، پھر رسول کے نواسے نے عطا کیا، واپس تو جا نہیں سکتی جی، شرطیں پوری نہیں کی، جدو پیچھے نہیں نہ گل ہوندی۔ اچھا دیکھیے بھائی یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بھی گلت بڑی اہم نے، اج بھی نہ امام حسن دا لے کے آہدے نے جنگ کی تھی، وہ اے دس وہ جنگ اجے تک لگی ہے کہ جنگ بند بھی ہوئی؟ تو کنوں مننا ہے یار؟ نہ قرآن نو مننا ہے، نہ حدیث نو مننا ہے، نہ امام حسن نو مننا ہے، اور مندہ کنوں ہے؟ جنگ بند ہوئی جو ہو گئی ہے، امام حسن نے صلح کر لی، تو تیری صلح کیوں نہیں پی ہوندی یار؟ تجھے جنگ وہ تو پیچھے وے، وہ جنگ تو پیچھے رہ گئی ہے نا، تو معاملہ تک اگے پہنچ گیا، تو مجھے پیچھے مردہ پھرنا، آگا میں بوتھا چوک کے ویکھنا، اگے صلح بھی تو ویکھنا، جنگ نظر پہ آندی ہے، صلح کیوں نہیں نظر پہ آندی؟ اچھا جدو اتھے دال نہیں گل دی، او جی صلح تو حدیبیہ وچ ہوئی ہوئی سی، ویکھو نا تسی، اچھا صلح حدیبیہ چ ہوئی سی، اس تو بڑی کوئی گستاخی ہے امام حسن دی کہ امام حسن دی صلح نو حدیبیہ دی صلح نہ ملانا؟ وہ امام حسن تے جناب اپنی حکومت بھی دے رہے نے، قرآن و سنت دے عمل دی شرط تے صلح کر رہے نے، ہمیشہ دستبردار بھی ہو گئے نے، اور نانا جی وہ دی خوشخبری دے رہے نے، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین۔ یہ وہ صلح نہیں جو حدیبیہ کے ساتھ ملائی جائے، یہ وہ صلح ہے جو مومنوں کے ساتھ ہی رہے گی، یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے اندر صلح ہے جس کی تعریف کر رہے ہیں رسول اللہ، اور اسی صلح کی وجہ سے
اپنے بیٹے حسن کو جو اعزاز دے رہے ہیں وہ ہے سرداری والا. لوگوں ویسے تو میری پوری نسل ہی سید ہوگی، لیکن جس کو میں سید کہہ رہا ہوں، سردار کہہ رہا ہوں، میرا حسن ہے. کیوں کہ لوگ لڑ کے سرداریاں لیتے ہیں، میرا بیٹا امت کے خون کے لیے سرداری دے کے سردار بنے گا، سرداری دے کے سردار بنے گا، سرداری دے کے سردار بنے گا. یہ شان امام حسن مجتبیٰ کی. حضرت معاویہ کے بارے میں جتنے الزام ہے سینہ تان کے گل وہ شروع آخری بات گل ختم ہوگی. ایک گل ہے صرف، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑھ. جو بندہ کوئی بات کرے آپ کہیں بھئی یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ خبر واحد ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے، منقطع ہے، شاذ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، پہلے اس کی حیثیت تعین کرو. یہ کس بندے نے بات بیان کی ہے؟ کیا تو اس طرح کی بات اپنے گھر کے بارے میں قبول کر لیتا ہے؟ بس صرف اتنی بات. اور تو اپنے گھر کے بارے میں یہ بات قبول کر لے گا؟ وہ نہیں. تو پھر شرم کرنا، اکھاں کھولنا، کوئی گل پکی پیڈی آئی تو لے کے پھر اگے تے نہ گل کریں گے. ہوں شعر سنو، گل ختم ہے. وہ کہندا ہے جڑے دشمن امیر معاویہ دے، جڑا دشمن امیر معاویہ دا، او دے لئی نہ کوئی ریلیف ہے. جڑا دشمن امیر معاویہ دا، او دے لئی نہ کوئی ریلیف ہے. او دے ہاتھ تے حسن نے بیعت کیتی، او دس تینوں کی تکلیف. جڑا دشمن امیر معاویہ دا، او دے لئی نہ کوئی ریلیف ہے. او دے ہاتھ تے حسن نے بیعت کیتی، او دس تینوں کی تکلیف ہے. او کرے طنز امین اصحاب تے جو، کرے طنز امین اصحاب تے جو، او دے وچ نہ خون شریف ہے. اے سب دا اے جنوں تو دلیل بنائی پھرنے، اے سب تا سبھی ضعیف. اچھی سنانا انشاءاللہ. ایک بار پھر سنو. جیڑا ایک نوجوان نے شعر لکھے میری فرمائش، ایک کوئی اینجے نہیں بھئی، بالکل ایک نوجوان ہے، یہ دا شعر ہے. کہندہ ہے جیڑا دشمن امیر معاویہ دا، او دے لئی نہ کوئی ریلیف ہے. او دے ہاتھ تے حسن نے بیعت کیتی، او دس تینوں کی تکلیف ہے. کرے طنز امین صحاب تے جو، او دے وچ نہ خون شریف ہے. جنوں تو دلیل بنائی پھرنے، اے سب دا سب ضعیف. کچھ صحیح لے کے آپ وہ بھی کوئی حیثیت نہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ اوڑا شعر خود امیر اسلام دا، اہل حضرت معاویہ دا. آپ کہندے نے اذا اراد اللہ نشر فضیلت، اذا اراد اللہ. یاد کرو، سنیو، کوئی تے گل یاد کر لیا کرو. اور ڈھولے تے سولے تے مائیے تے گون تے واجے کتنے کتنے یاد، ایکٹران دے نا یاد، کنجران دے نا یاد، کافرہ ہندوان دے نا یاد. اور کوئی شعر بھی یاد کر لو، کوئی ابھی حضرت معاویہ دا، اعلیٰ حضرت دا کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی گل تے یاد ہونی چاہیے دیئے. کوئی تسی بھی کوشش کرو نا، جرا جاگو نا. آپ فرماندے نے اذا اراد اللہ نشر فضیلت، اذا اراد اللہ نشر فضیلت، اذا اراد اللہ نشر فضیلت، طویت اتاحا لسانا حسودی، طویت اتاحا لسانا حسودی، طویت اتاحا لسانا حسودی. اللہ کریم میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے. آپ کا اتنا دبئی کا بیان چلیا نا، حضرت فاضل جناب کی ذوق تازہ فرما. سلام شریف.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدس کے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدس کے ہر رضا، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کھوں سلام، یا نبی از آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ میری گزارش ہے دعا کرنا اپنا واضح جی یہ کب سونا فراسی میں بیستا بس ٹھیک ہے آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ مولا کریم آج کی اس محفل مقدس معراج النبی اور ذکر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول و منظور فرما۔ جو ذکر و اذکار ہوا اہل بیت کا، اصحاب کا، الہ العالمین، اور جتنا انتظام ہوا لنگر شریف کا، جن دوستوں نے انتظام کیا، تمام اس انتظام کو، انتظام کو قبول و منظور فرما کے اپنی شان کے مطابق ثواب عطا فرما۔ ثواب کو تیرے محبوب کریم کی بارگاہ تک پیش کرتے قبول فرما۔ حضور کے توسل سے تمام انبیاء مرسلین، آپ کے والدین کریمین، اولاد پاک، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، صحابیات، خلفاء راشدین، تمام شہداء اسلام، غازی اسلام، ائمہ اسلام، علماء اسلام، بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جتنے بھی بزرگان دین اس مہینہ میں فوت ہوئے، ان کی روح تک پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ مولا کریم جن دوستوں نے بالخصوص انتظام کیا، ان کے جتنے عزیز فوت ہو گئے، ان کی روح تک پیش کرنے قبول فرما۔ جتنے حاضرین ہیں، پوری بستی کے رہنے والے، سب کے جتنے عزیز اور اس بستی کے باسی جتنے بھی فوت ہو گئے، مولا سب کی روح تک پیش کرتے قبول فرما۔ جتنے حاضرین ہیں، ان کی نیک تمنائیں پوری فرما، سب کو رزق حلال کی فراوانی عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں اس بستی کے اندر، روحانی، جسمانی، ذہنی، قلبی، مولا شفا عطا فرما، طہارت عطا فرما۔ ہمیں، ہماری نسلوں کو اس پاکیزہ قرآن و سنت آل صحاب کا جو عقیدہ ہے، آل سنت، اس پہ قائم فرما مولا۔ اسی پہ ہماری نسلوں کو قیامت تک قائم فرما مولا کریم۔ حضور کے آل صحاب کی سچی محبت عطا فرما، ہر طرح کی بے ادبی، گستاخی سے نجات عطا فرما مولا کریم۔ علماء کرام تشریف فرما، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت شفیق صاحب، الہ العالمین، ان کی عزت میں، ان کے علم میں، فضل میں مزید اضافہ فرما۔ دیگر جتنے علماء اور حضرات موجود ہیں، ان کے عزتوں میں، ان کے مال میں، نیک اعمال میں مزید بلندی عطا فرما۔ بالخصوص جو انتظامیہ ہے اس مسجد کے، خادم صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، دیگر جتنے معاملات کو چلانے والے مولا، ان کی مرادیں پوری فرما، انہیں برکتیں عطا فرما، کرم فرما، فضل فرما الہ العالمین۔ دنیا کے اندر جو مسلمان مظلوم ہیں، ان کی مدد فرما۔ دنیا کے اندر جو بھی کسی حال میں دکھی ہے، مولا اس کے دکھ دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ سارے رات بار برآمدی تشریف لے جاؤ، پہلے لنگر ہو سی، اس تو بعد نماز۔ پہلے
لگی ہے